نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی کہ فرقے ہوں گے، اطلاع دی، خبر دی، حکم نہیں دیا۔ قادیانی جماعت کی ترجیحات میں ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹیں اور فرقہ فرقہ کریں، کیونکہ ان کی دکانداری چلے گی ہی تب جب فرقہ فرقہ ہوگا۔ کہ جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہوں گے، تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ پھر تو ہونے چاہیے نا۔ کئی لوگ یہ بھی لالی پاپ بیچتے ہیں، اور یہ قادیانی حضرات بھی یہ کہتے ہیں، انہوں نے اس پروگرام کے اندر کہا کیا آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو جھٹلا رہے ہیں؟ کیا آپ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہونے چاہیے؟ تو میں یہاں پھر ان کو غیرت کا کیپسول دینے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرقوں کی خبر نہیں دی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا قرب قیامت کے اندر زنا عام ہو جائے گا، تو پھر کی کریے؟ کمتیاں تو کر دئیے، کی کریے؟ کیا کریں پھر؟ ہمیں سمجھائیں یہ قادیانی حضرات کہ اگر ہر خبر کو حکم کے زمرے میں لینا ہے تو پھر زنا کاریاں۔ اللہ کے رسول نے قرب قیامت میں یہ خبر دی تھی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، تو پھر کیا ہم ہر فرد کو ٹونک وائن کی بوتل آرڈر کر لینی چاہیے لاہور سے؟ یہ سوال ہے میرا، سادہ سوال ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے اندر بہت سی ایسی پیشگوئیاں کی تھیں کہ جو نیگیٹو وے کے اندر تھی، جن سے بچنا چاہیے۔ تو لہذا فرقوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوشخبری والی خبر نہیں دی تھی۔ 74 کی اسمبلی سے خود کو ناجی فرقہ ڈکلیئر کرنے والے کہ 72 ایک سائڈ پر ہو گئے، ہمارے ہو گئے، اور اسی 74 کی اسمبلی میں لاہوری جماعت پر بھی فتویٰ لگا تھا، اور انہی لاہوریوں کو تم مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے تکفیر کرتے ہو، ان لاہوریوں کی بھی۔ تو پہلے ثابت کرو کہ تم جنتی ہو یا لاہوری جنتی ہے، کیونکہ اسی 74 کا ٹھپا لاہوری کے اوپر بھی لگا ہے۔ ہماری ایسی کی تیسی چوپڑیاں نالے دو تمہیں نہیں جانے دیں گے بھائی، خالی ہاتھ۔ رضی تجھے پتا تھا کہ تو میرے ساتھ ان چیزوں کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو مجھے سن چکا ہوا ہے کاکا، تجھے پتا تھا۔ اور تجھے امتیاز بھائی اور نان بھائی کا بھی پتا تھا کہ سیکنڈ کمنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ناؤز باللہ، جو قادیانیت کا بنیادی کلیدی اور اصولی عقیدہ ہے، اصولی عقیدہ، اس کے بارے میں جو پول سٹریم کے اندر وہ کھول چکے ہوئے ہیں، تیرے پاس کیا مرزا کے پاس جواب نہیں تھا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، تو کیا حیثیت ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ مقدمہ بہاولپور کس وقت کا ہے جناب؟ 1926 میں مقدمہ دائر ہوتا ہے، اور 1935 میں، سنیں ذرا بات کو، تقریباً 10 سال کی ہیرنگ کے بعد قادیانیوں کو انگریز کے دور میں تقریباً 10 سال کی ہیرنگ کے بعد کافر ڈکلیئر کیا۔ یہ وہ بات ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ انگریز کی حکومت ہے، انگریز نے اپنا وزن قادیانیوں کے پلڑے میں ڈالا، لیکن دلائل اتنے مضبوط تھے کہ جج محمد اکبر کو یہ فیصلہ دینا پڑا قادیانی کافر ہے۔ عامر بھائی، مقدمے کے فیصلے سے پہلے مبینہ طور پہ قادیانیوں نے لڑکے کو ڈبو کے قتل کر دیا، پانی میں ڈبو کے مار دیا۔ اور کیوں مارا؟ انہوں نے کہا کہ تاکہ مقدمے کا فیصلہ نہ ہو۔ قادیانیت کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، نہ آپ کو بتا رہا ہوں بات، ابھی پاکستان بنا بھی نہیں ہے۔ ان کو یہ تھا کہ آج اگر انگریز کے دور میں ہمارے اتنے بڑے پینل کے پیش ہونے کے باوجود قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ میں کیوں بات کہہ رہا ہوں؟ جیسے ہی لڑکا سیٹ سے فارغ ہوا نا، قادیانیوں نے جا کے کورٹ میں کہا کہ فیصلہ نہ دیں۔ اچھا، 9 سال تک ہیرنگ کیوں ہوتی رہی ہے؟ جج نے کہا کہ فیصلہ تو ہوگا، پھر فیصلہ ہوا، باوجود انگریز کے پریشر کے قادیانیوں کو 9 سال کی ہیرنگ کے بعد کافر قرار دیا گیا۔ اب مرزا غلام قادیانی جب یہ بات عیسائی پادری سے کر رہا ہے 1904 میں، اگر تو مرزا غلام قادیانی آپ کا حکم اور عدل سچ بول رہا تھا تو غیرت کرو، آج کے بعد فرقے والی بات نہ کرو۔ کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ مسلمان، ہم نے کہا کہ جب یہ فرقوں کی بات کرتے ہیں تو فرقوں کی بات کو وہاں پہ روک کے آ جاتے ہیں کس بات پہ کہ جناب جس کی تکفیر پہ سارے اکٹھے ہو جائیں وہ ہوگا جنتی، اور جو اکٹھے ہونے والے ہیں وہ ہوگا جہنم۔ تو ہم نے عامر بھائی یہ کہا کہ اس اصول کی روح سے عبدالغفار جنبہ جنتی ہے اور اس کا فرقہ جنتی ہے، کیونکہ اس کی تکفیر پہ قادیانی گروہ اور مسلمان جمع ہیں۔ تو آپ کا اصول ہے کہ جس کی تکفیر پہ جمع ہو جائیں تو جمع ہونے والے نار میں ہیں، اور جس پہ جمع ہوئے ہیں وہ جنتی ہے۔ تو یہ اصول مانو پھر جنبہ کے بارے میں۔ آگے ہم نے بات عامر بھائی یہ کی کہ جب یہ فرمایا، یہ جب فرقوں والی بات، تو یہاں یہ نہیں کہا کہ تم بھی ایک فرقے میں شامل ہو جانا، بلکہ فرمایا کہ تم میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ رہنا۔ اور دیگر احادیث میں کیا وضاحت فرما دی کہ تم پہ لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء الراشدین المہدیین کا طریقہ، وہ بتا دیا۔ پھر ہم نے عامر بھائی یہ بات کی کہ خلفاء راشدین المہدیین ہوں یا سارے کے سارے صحابہ ہوں، کوئی ایک صحابی اس چیز کا قائل نہیں ہے، نمبر 1 کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ کوئی اور آئے گا انڈیا سے۔ کوئی ایک صحابی اس دین پہ نہیں ہے کہ قرآن دوسری دفعہ نازل ہوگا اور ایک اور معنی کے ساتھ نازل ہوگا۔ کوئی صحابی اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ سرکار کی 2 بعثتیں ہیں۔ کوئی صحابی اس چیز کا قائل نہیں ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قادیان میں ایک زمین کا قطعہ ہوگا کہ جو بہشتی مقبرہ بنے گا۔ یہ ہم نے صرف موٹی موٹی 4-5 آپ کو مثالیں دے دی، ہم اور بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو ما انا علیہ و اصحابی کا دین ہے، اس کا کوئی تعلق قادیانیت سے نہیں ہے۔ اور جو سارے کا سارا دجل ہے وہ کہاں یہ کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کہ جو فرقے جمع ہو گئے سارے وہ تو ہو گئے کلہم فی النار میں، اور جس کے بارے میں جمع ہوئے وہ فرقہ ٹھیک ہے۔ عامر بھائی اس میں آپ اپنی بات کو ایڈ کیجئے گا، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو امتیاز بھائی آپ کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو بالخصوص
عام قادیانی حضرات کو میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ڈیفائن دا فرقہ اور رن دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ٹھیک ہے جی، بس آج کی تازہ خبر اور تازہ سوال یہی ہے کہ ڈیفائن دا فرقہ. اس سے آگے بات نہیں بڑھے گی میری. تو آج کے بعد قادیانیوں سے بات ہی یہیں سے شروع ہوگی. ڈیفائن دا فرقہ فرام قرآن اینڈ سنہ. یس، اچھا جی. ایک تو یہ گزارش تھی. دوسرا جو آپ نے تبصرہ کیا بڑا ضروری ہے. مسلمانوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ خبر میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے، یعنی اطلاع میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع دی کہ فرقے ہوں گے، اطلاع دی، خبر دی، حکم نہیں دیا. یہ ایسے قادیانی مربیان ڈیسپریٹ ہیں فرقوں کے لیے. اور میں نے کل بھی زیتون پر بات کی تھی کہ قادیانی جماعت کی ترجیحات میں ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹیں اور فرقہ فرقہ کریں، کیونکہ ان کی دکانداری چلے گی ہی تب جب فرقہ فرقہ ہوگا، ورنہ تو ان کا نام ہی کو نہیں لے گا. پلانٹ ارتھ کے اوپر بھی بات اسی فرقے کی طرف سے آئی نا جی. ڈرائیونگ سیٹ پر پلانٹ ارتھ میں بات اسی طریقے سے آئی کہ جی دیکھیں ان کو بھی تو فرقہ ہی سمجھے نا جی، ان کو بھی کسی کونے کھدڑے کے اندر سے گھسیڑ کے انٹر کرے نا جی. تو یہ جو فرقہ ہے نا، یہ قادیانی جماعت کی ترجیحات میں سے ہے. لہذا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ فرقوں کے اندر بٹیں. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ خبر میں، اطلاع میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں یہ خبر دی تھی کہ فرقے ہوں گے، یہ نہیں کہ حکم ہے تم بھی فرقہ بناؤ. پوائنٹ نمبر 1. اب اگر کوئی گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کی بات کرے گا تو اس کو ہم مثال سے سمجھاتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہوں گے، تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ پھر تو ہونے چاہیے نا. کئی لوگ یہ بھی لالی پاپ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ قادیانی حضرات بھی یہ کہتے ہیں. انہوں نے اس پروگرام کے اندر کہا کیا آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو جھٹلا رہے ہیں؟ کیا آپ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہونے چاہیے؟ تو میں یہاں پھر ان کو غیرت کا کیپسول دینے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرقوں کی خبر نہیں دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا قرب قیامت کے اندر زنا عام ہو جائے گا. تو پھر کی کریے؟ کمتیاں تو کر دئیے، کی کریے؟ رولا پا دئیے، کیا کریں؟ پھر ہمیں سمجھائیں یہ قادیانی حضرات کہ اگر ہر خبر کو حکم کے زمرے میں لینا ہے تو پھر زناکاریاں، ویسے تو جماعت احمدیہ کے حوالے سے کسی اور دن پروگرام ہو جائے گا، تو انہوں نے اس پیشگوئی کو کیسے پورا کیا ہے جو کتاب الفتن کے حوالے سے تھی. مگر سوال یہ ہے کہ ہر خبر کو اگر حکم کے معنی کے اندر لینا ہے تو پھر یہ بھی شروع کر دیں. اللہ کے رسول نے قرب قیامت میں یہ خبر دی تھی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، تو پھر کیا ہم ہر فرد کو ٹونک وائن کی بوتل آرڈر کر لینی چاہیے لاہور سے؟ بھئی سوال ہے میرا، سادہ سوال ہے. ہمیں کر لینی چاہیے؟ یقیناً نہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے اندر بہت سی ایسی پیشگوئیاں کی تھیں کہ جو نیگیٹو وے کے اندر تھی، جن سے بچنا چاہیے. فتن، اس لیے ان کو بولتے ہیں الفتن کا دور ہوگا. تو لہذا فرقوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوشخبری والی خبر نہیں دی تھی. چلیں ایک تو ہو گیا یہ نقطہ خبر کے حوالے سے. دوسرا اس کے سیاق میں سے سمجھیں. یہ حدیث سناتے ہوئے قادیانی حضرات صرف اس پر ٹکی ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے فرقے ہوں گے اور جناب وہ جہنم میں جائیں گے. ہاں جی، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا سوال ان سے وہی رہے گا، ڈیفائن دا فرقہ. قادیانی آپ آگے نہیں بڑھیں گے جب تک اس کو آپ ڈیفائن نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی کلی ہم نے کہیں اور اڑانی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے اینگل سے، عام مسلمانوں کو سمجھانے یا عام قادیانیوں کو جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں. کچھ ہماری ٹریٹمنٹ مربیوں سے ہوتی ہے، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور رہے گی جو اس دن آپ نے امتیاز بھائی، عدنان بھائی اور میرا مظاہرہ دیکھ لیا الحمدللہ. ہماری وہ ٹریٹمنٹ ایک خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ عام قادیانیوں اور عام مسلمانوں کے لیے دوسرا نقطہ اس حدیث سے. اگر فرقوں کو اس حدیث کے اندر کسی اچھے پیرائے میں بیان کیا ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی بھی ما سبق، جو امتیں ہیں جن کو ضالین اور اسی طریقے سے مغضوب علیہم کہا گیا ہے، گمراہ قومیں تھیں، ان کی طرف اشارہ کر کے نہ کہتے کہ جناب پہلی قومیں تو اتنے فرقوں میں بٹ گئیں، یہود اتنے میں بٹ گئے، عیسائی اتنے میں بٹ گئے، اور میری امت اس طریقے سے بٹ جائے گی. تو اللہ کے رسول کیا یہ فرما رہے تھے کہ بہت اچھا ہوا یہود و نصارہ اتنے میں بٹ گئے، لہذا تم بھی اچھا کرنا بٹ جانا؟ یہ کہا گیا. یہ دوسرا نقطہ ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ وہاں تنقید کی جا رہی ہے، کنڈیم کیا جا رہا ہے، ڈسکریج کیا جا رہا ہے فرقے بنانے کو، فرقہ پرستی کو، یا فرقوں میں بٹ جانے کو. یہ عام قادیانی اور عام مسلمان کے لیے سمجھا. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری چیز، فرقہ اگر ناموں کی بنیاد پر رکھا جاتا یا ناموں کی بنیاد پر ہوتا تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے کہ صرف ایک ان میں سے حق پر ہوگا یا ایک ان میں سے جنت میں جائے گا، باہر صورت جو بھی آپ مانیں، تو اللہ کے رسول نام لیتے کسی جماعت کا یا کسی فرقے کا نام لیتے، جبکہ اللہ کے رسول نے نظریہ پیش کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے رسول نے نظریہ پیش کیا ہے ان تقسیم کے اندر. نظریہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس نظریے، اس عقیدے، اس عمل پر ہوں گے یا اس تحقیق پر ہوں گے کہ ما انا علیہ و اصحابی. اب پوری دنیا کے اندر جو کوئی مسلمان، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر جو کوئی مسلمان ما انا علیہ و اصحابی یعنی اہل بیت اصحاب کے اندر شامل ہے، ما انا علیہ و اصحابی کے اصول پر شامل ہوگا اور اس اصول پر عمل کرے گا، عملی طور پر، دعویٰ نہیں، نعرہ نہیں، عملی طور پر عمل کرے گا، وہ آٹومیٹکلی اس جماعت کے اندر شامل ہو جائے گا. اس کو کوئی ٹھپا لگانے کی فرقے کی ضرورت نہیں. یہ تھا وہ نقطہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرقوں کے نام نہیں بتائے، بلکہ اللہ کے رسول نے نظریہ بتایا کہ جو نجات کا باعث بنے گا. تو جو مسلمان عملاً، عقیدتاً، اخلاقاً، شرعاً
इस नजरिए के ऊपर होगा वो मां अना अलैहि व अस्हाबी के तहत आ जाएगा। अब हर इंडिविजुअल के पास ये राइट मौजूद है कि वो तहकीक करे और मां अना अलैहि व अस्हाबी पर रखे, चाहे दुनिया के किसी नस्ल से हो, किसी कौम से हो, किसी मसलक से हो, किसी स्कूल ऑफ थॉट से हो, वो इस कैटेगरी के ऊपर अमलन अपने आप को रख सकता है। सिंपल, इतनी सी बात है। तो ये बात मैं रखकर आपने जो बात रखी इस हवाले से बड़ा शानदार नुक्ता आपने एक रखा जंबा ग्रुप के हवाले से और दूसरे कादियानियों के फिरके के हवाले से कि उन पर तो ये भी तकफीर करते हैं। मैं एक और नुक्ता रख देता हूं, इम्तियाज भाई माशाल्लाह आपने रखा, और हो सकता है आपने पीछे रखा हो क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया, हो सकता है आपने रखा हो, इसी में ऐड करना चाहता हूं। ये कहते हैं जी, ये कह सकते हैं आपकी बात के ऊपर, चूंकि मुरब्बी की बात कर रहा हूं, आम कादियानी तो आपकी बात समझ आएगा इंशाल्लाह। वैसे तो जो नुक्ता आपने रखा है उसके ऊपर आम मुरब्बी भी नहीं कुसकेगा, मगर इनकी ना एक दुखती रग है, वो दुखती रग है 74 की असेंबली। इनको सबसे ज्यादा चिड़ चढ़ती है कि 74 की असेंबली में जो सिक्का बंद ठपा हमारे कमरों के ऊपर लगाया, आपकी मौजूदगी में कमर बोल रहा हूं, कमरों पर जो लगाया गया, तो वो उसका दाग धुल नहीं रहा। ठीक है जी, उसका दाग नहीं धुल रहा। 50 से ऊपर साल होने को हैं, करीबन 74 हो गया और 24 50 साल हो गए। ले जी, हाफ सेंचुरी 50 साल होने को हैं। ले जी, याद रखे 50 और 5 में सिर्फ सिफर का ही फर्क होता है। ठीक है ना जी, हाँ। तो 50 साल गुजर चुके हैं, इनका वो दाग उतर नहीं रहा। अब तवज्जो कीजिएगा, 74 की असेंबली से खुद को नाजी फिरका डिक्लेयर करने वाले के 72 एक साइड पर हो गए, हमारे हो गए, और उसी 74 की असेंबली में लाहौरी जमात पर भी फतवा लगा था। और उन्हीं लाहौरियों को तुम मिर्जा कादियानी की नबूवत का इनकार करने की वजह से तकफीर करते हो, उन लाहौरियों की भी। तो सबसे ज्यादा हकदार फिर एक फिरका ना हुआ ना जी, फिर तो लाहौरियों को भी ऐड करो, क्योंकि उन्हीं 72 पर तुम्हारे बकौल असेंबली में उन्हीं 72 के ऊपर लाहौरियों के ऊपर भी ठपा लगा है। हाँ, तो हम लाहौरियों को क्यों छोड़े भाई? तो पहले साबित करो कि तुम जनती हो या लाहौरी जनती है, क्योंकि उसी 74 का ठप्पा लाहौरी के ऊपर भी लगा है। हमारी ऐसी की तैसी चौपड़ियां नाले दो तुम्हें नहीं जाने देंगे भाई खाली हाथ। हाँ, तो ये इम्तियाज भाई ने जो नुक्ता रखा था, मैंने कहा कि उसमें मैं अपनी तरफ से ये चीज भी ऐड कर दूं कि 74 की तो बड़ी दर्द है ना, इसी 74 की चक्की से तो लाहौरी भी गुजरे थे, तो अब मानो उनको ये चीज। दूसरी चीज यहाँ इब्तिदान में ये कहना चाहता हूँ, इम्तियाज भाई माशाल्लाह आपने जो नुक्ता रखा उसको आप लेके चलेंगे। रजी के साथ जो उस दिन डिस्कशन हुई है उस हवाले से मैं एक तो चीजें रख देना चाहता हूँ। बिल्कुल, जरूर जरूर। इम्तियाज भाई और अदनान भाई के साथ जो इन्होंने फिरका खेला या जो इन्होंने वहां डीरेल करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश की, उसके बाद इनकी नीयत किसी तौर पर भी ये नहीं थी इस मुरब्बी की, रजी की, कि ये वाकयातन इनसे डिबेट करने वाले थे। इम्तियाज भाई ने अपना फिरका बताया, डिबेट हुई नहीं। अदनान भाई ने अपना फिरका बताया, डिबेट हुई नहीं। अब सुने, किसी कादियानी के ध्यान में ये हो सकता है कि नहीं यार, इम्तियाज भाई ने तो बताया ही नहीं, अदनान भाई ने तो बताया नहीं। ये आपको बावर कराया गया है। तवज्जो से जाके इम्तियाज भाई के चैनल पे वो सारी डिस्कशन पड़ी है, पीछे जाके गौर से सुनना, आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर इम्तियाज भाई ने कहा मेरा फिरका मां अना अलैहि व अस्हाबी है, मैं उस उसूल पे हूं। अदनान भाई ने कहा मेरा फिरका मां अना अलैहि व अस्हाबी है, वहां पर मौजूद है। अब आपके सामने एक चीज है, तवज्जो, इस वक्त जब मैंने ये कहा है ना, जब इन्होंने कहा तो फटाफट जो कादियानी मुरब्बी है ना उनके ध्यान में आएगा, नहीं रदी ने आगे कुछ सवाल पूछे थे, ड्रामेबाजो, तवज्जो करो तवज्जो। उसने कहा था आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आपका फिरका क्या है, डिबेट शुरू करते हैं। जब भी इम्तियाज भाई ने बताया मेरा फिरका क्या है, जब भी अदनान भाई ने बताया मेरा फिरका क्या है, साथ ही शुरू हो गया, ए जी फलां तो फलां को काफिर कहता है, फलां को फलां काफिर कहता है, फलां को फलां काफिर कहता है। टॉपिक ये था, ये तो मिर्जा कादियानी की तरह हाशिया दर हाशिया था, ये तो खत्म होने का नाम नहीं रहा था। टाइटल रखा सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका हाशिया लगाया आपका फिरका क्या, और फिर हाशिया दर हाशिया लगाया कि जनाब तहजीरुन नास में ये लिखा है तो फलां किताब में ये लिखा है, तो फलां किताब में ये लिखा है, फलां लिखा है। उल्लू के पठो, ये फैसला कर लो कि तुम लोग चाहते क्या हो। मुरब्बियान से मैं मुखातिब, आप लोग ये फैसला कर लो कि आप लोगों ने किस सवाल का जवाब आपको देंगे तो आप ठंडे हो गए। नहीं, ये नहीं होने के। अब मैंने इसलिए ये बात रखी इम्तियाज भाई कि जब आप दोनों हजरात ने पूरी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ जाकर इसके सवाल का जवाब दिया और चाहा कि गुफ्तगू शुरू हो, ये दुम की तरह टेढ़ा रहा और इसने आप लोगों के साथ बदतमीजी की। लकीली मैंने अदनान भाई के साथ जो जुबान इस्तेमाल किया मैंने वो सुनी नहीं, वरना हो सकता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर देता, वहां पर मैं कुछ अपना जो है ना पटरी से उतर जाता और मैं इनके साथ वो गलत इनके साथ करता। मगर ये चीज है कि शायद अदनान भाई भी कह रहे थे कि अच्छा है कि आपने वो चीज नहीं सुनी, क्योंकि जो आपने अपने आप को तरीकाकार रखा है वो इनके लिए मौत थी, जिस तरह इन्होंने निकाला है, वरना इनको बहाना मिल जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह का अपना प्लान था, अल्लाह ने मुझे वो बात सुनवाई नहीं, वरना अपनी टीम और अपने भाइयों के मामले के अंदर मैं बड़ा जज्बाती होता हूँ। तो अगर मुझे लगे कोई टेढ़ा कोई शानपति कर रहा है तो उधर कान में पहला पढ़ाना वा, ठीक है ना जी, बात में होगी, उनसे बात नहीं होगी, उनके साथ कुछ और होगा। अच्छा, एक तो ये चीज मैं रखना चाह रहा था। मैंने फिर जाकर इसीलिए इससे जाकर ये बात की कि तू फिरका उन्होंने बता भी दिया, तू मान ही नहीं रहा, चल फिर तेरे कान किसी और तरीके ना पढ़ाइए, फिर तुम्हें कुछ और जुबान से समझाते हैं। फिर टेबल टर्न किया गया, वरना ऑनेस्टली बताऊं उसूली तौर पर इम्तियाज भाई के साथ या अदनान भाई के साथ इसको डिबेट करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये वाकई चाह रहा था मेरे सवाल का जवाब दे, अगर ये ऑनेस्ट था कि फिरका बताया बात हो, तो आप लोगों के साथ होनी चाहिए थी। कोई भी सेन आदमी, नॉर्मल आदमी और अनबायस आदमी उसको सुनेगा, उसको पता चलेगा कि यार मामा बता तो दिया है उन्होंने फिरका अपना, वो कह रहे मान अलैहि साहब, ये बात शुरू करो, नहीं शुरू की। तब जाकर फिर मैंने ये चीज रखी कि जो तुम बहुत शोर डाल रहे हो
तो चलो फिर डिफाइन करो फिरका क्या है। खिल्ली उड़ गई, बात नहीं बन पाई, दाएं बाएं शाएं आए, मेरे पे भी लोडेड किस्म के स्ट्रॉमैन्स करता रहा वो, लॉजिकल फैलेसीज की भड़मार करता रहा वो, एनजे वो है, तुमने ये कहा, फलाना कहा, फलाना कहा। भाई मुझसे पूछ रहे हो फिरका क्या है, तुम्हारा रखा हुआ टॉपिक से हट के हाशिया दर हाशिया था, अब बताओ फिरके की डेफिनेशन क्या है, नहीं बता पाया। फिर इसने, आप तरतीब जाके देख लें इम्तियाज भाई, ये मैं जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूं कि जी जी ये जो फिरका वारियत करना चाह रहा था ये समझे। मैंने स्टार्ट में ये चीज कही थी, इसने जब मुनाफिकत वर्ड यूज किया मैंने इसको कहा था, मैंने कहा मैं 2 मिनट के अंदर इज्जत उतार के हाथ में रखने का आदी हूं, ये याद रख लो, मेरे साथ जो जबान इस्तेमाल करोगे मैं वो करूंगा, मेरे साथ मीठे रहोगे, मैं वो शख्स हूं कि हमारे ऊपर हमारे कई अपने खफा होते हैं कि मिर्जा साहब क्यों कहते हो। मैं इनको बार बार ये बता चुका हूं कि मुझे मेरे ऊपर कई अपने दोस्त सख्ती करते हैं और बात करते कहते हैं आमिर भाई आप इनको मिर्जा साहब क्यों कहते हो, आप तो सब जानते हो, इनकी किताबें पढ़े हुए हो, तो आप मिर्जा साहब क्यों कहते हो, सब जानते हो नाउज़ुबिल्लाह इस सेंस में नहीं, यानी वो कहते हैं कि आपको तो इसका पता है अंदर का, तो आप क्यों साहब कहते हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आम कादियानी का ख्याल होता है, आम अहमदी का दर्द दिल है, क्योंकि हम इनको सुन चुके हुए हैं पर्सनल में, ये बेचारे कल्ट में फंसे हैं, मुंह से बोलते नहीं है, सामने नहीं आते, अंदर हमें पता है बेचारे चक्की पीस रहे हैं। तो ये जब बात मैंने उसके सामने रख दी थी, उसने वर्ड यूज किए, उसने सारी चीजें की, मैं तब जितना बोलता रहा जितना वो बोलता था उससे ज्यादा मैं एक वर्ड नहीं बोलता था। आप देख लें कि उस बंदे ने ना उस चीज का जवाब दिया, उठा के बाहर फेंका, और मिर्जा साहब की हालत मरियमी की तरह उसने एंड में मुझे दफा हो जाओ बोल के निकाल दिया। यानी बिल्कुल मुझे यूं फील हुआ कि जो ये है आपका जो रजी है, ये उस वक्त कश्ती नूह के 10 माह की हालत में था, दर्द ज़ह के अंदर, और जितनी देर इम्तियाज भाई, अदनान भाई और मैं बात कर रहे थे, ये दर्द ज़ह के अंदर रहा है। इनको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि इनके नजदीक तो दर्द ज़ह बड़ी रूहानी हालत होती है ना। आमिर भाई, आज आपको मजे की छोटी आपकी बात मैंने काटी, माफ नहीं नहीं कीजिएगा। नहीं, आज ना मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, तो कोई भाई उनकी स्ट्रीम पे गए तो उसने कहा कि आमिर हक भाई ने कहा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के घर में नंगी औरतें मतलब होती थी। आगे से रजी जो है ना उसको भी पड़ गया, कहता हवाला दिखाओ। उसको रजी को पता था तो कोई आम आदमी इससे हवाला दिखा नहीं पाएगा। उसने कहा देखो आमिर भाई ने आपकी किताबें पढ़ी हुई हैं और वो हवाले देते हैं, मैं अभी इस हवाले नहीं लाया साथ, लेकिन ये बात मौजूद है। तो उसको जनाब कहता, क्योंकि इसको चल गया पता कि अभी इसके पास हवाला रेडी नहीं है। वो जो नहा रही थी खुरे में बैठ के। बिल्कुल। वो जब पकड़े जाते हैं ना इम्तियाज भाई, जब को बंदा रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना, तो कुछ लोग छुड़वाने वाले आते हैं, वो कहता है छोड़ो यार पागल बंदा है, छोड़ो यार साईं सी, ठीक है। तो जब वो मिर्जा कादियानी पकड़ा गया ना वहां, तो फिर वो साथ वाली भी आकर कहती है यार साईं थी और पागल थी, थोड़ी नीम दीवानी लड़की थी, हाँ छड़ दो थोड़ी मेहरबानी। नीम दीवानी लड़की को ये पता है कि घर में खिदमत कैसे करते हैं। जिस औरत को इतना माइंड नहीं है कि वो एक बंदे के सामने आके कपड़े उतार के नहाना शुरू कर रही है और उसको नीम दीवाना कह दिया है, उसको घर में खादमा रखा हुआ है। हकीकत ये है कि हर कादियानी जो इस कल्ट के अंदर फंसा है वो नीम दीवाना ही है। ये उसी औरत पर तशबीह, हकीकत यह है कि कादियानियत की तस्वीर उसने खुरे में कपड़े उतार कर नंगा होकर आम कादियानी, माजरत के साथ माजरत चाहता हूं, आम ये मुरब्बियान को उसने नंगा करके दिखा दिया जिक्र हबीब के अंदर कि ये है कादियानी नीम दीवाना। तो खैर इम्तियाज भाई, बस मैं चाहता हूं आपका जो टॉपिक चल रहा है उस पर आप रहे, सिर्फ आखिरी 1-2 चीजें मैं जिक्र करके बस बड़ी तेजी से। तो ये वो सारी, जी जज़ाकल्लाह, ये वो सारा रिकैप था आपके सामने और थोड़ा सा निखार कर उसको रखा ताकि आप समझ सकें कि उस वक्त हो क्या रहा था। अब आम कादियानी जो है उसको समझना ये बड़ा जरूरी है कि मैं ये सवाल बार बार, आपने सोचा होगा क्योंकि मुसलमान को तो पता है कि क्या, आम कादियानी को ये बात बताना जरूरी है कि ये मैं सवाल क्यों रख रहा था। याद रखना चाहिए जब भी आपने किसी के ऊपर हुक्म लगाना है, याद रखें ये आम बात नहीं है, ठीक है ना, आम बात नहीं है, इट्स नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना, इन चीजों के अंदर बड़ी थिन लाइंस हैं, जो ग्रे लाइंस हैं। इसको समझना जरूरी है कि जब कभी आप किसी कम्युनिटी के ऊपर, देखें अगर रदी मेरे सामने रखता ना फलां फर्द के ऊपर तुम हुक्म क्या लगाते हो, तो मैं वहां बैठा हुआ था, यकीन करें मैं इंतजार कर रहा था, मैंने इससे बोला, मैंने कहा अगर तुम मुझसे फिरकों पे हुक्म लगवा रहे हो तो फिर तुम्हें साबित करना पड़ेगा फिरका क्या होता है। अगर रजी मेरे सामने रखता ना फलां इंडिविजुअल के ऊपर क्या, फलां इंडिविजुअल के ऊपर, तो मैं इसको बता देता भाई मेरे सामने वो सबूत रखो क्या कहा हुआ है। मतलब खुद बोल रहा है अपने मुंह से कि तुम ये कहते रहो, ये कहते रहो, ये कहते रहो, तो फिर मैंने पूछ भी जाता है रजी तुझे पता था कि तू मेरे साथ इन चीजों के अंदर बैठ ही नहीं सकता क्योंकि तू मुझे सुन चुका हुआ है काका, तुझे पता था। और तुझे इम्तियाज भाई और अदनान भाई का भी पता था कि सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज बिल्लाह जो कादियानियत का बुनियादी कलीदी और उसूली अकीदा है, उसूली अकीदा, इसके बारे में जो पोल स्ट्रीम के अंदर वो खोल चुके हुए हैं। तेरे पास क्या, मिर्जा के पास जवाब नहीं था, उसके पास जवाब नहीं था, तू क्या हैसियत है, तेरी क्या औकात है, तेरे पास तो सवाए चेपियों के और छापों के और है भी कुछ नहीं जो तू तैयार करके स्क्रीन पे रखता है, उसके अलावा तो तेरी जंप ही नहीं है। खैर सॉरी, तो एक तो ये चीज है कि ये वजह थी जिस वजह से मैं सामने रख रहा था कि जब कभी आपने किसी कम्युनिटी के ऊपर कुफर और इस्लाम का टैग लगाना है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कादियानियों को तो ये बात, आम कादियानी को तो बात इसलिए समझ आनी चाहिए कि आपको यही तो दुख है कि 74 की असेंबली के अंदर 4 लोगों ने मिलकर आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया। ये मैं 4 मुहावरतन कह रहा हूं कि जी एक असेंबली ने बैठ के आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया, इस चीज का दुख है ना। क्यों दुख है कि जी आप कौन होते हैं कुफर का फैसला करने वाले, कुफर का फैसला तो अल्लाह की जात करती है, यही दर्द है ना। तो जब यही मिजाज मैं रखता हूं वहां पर, और मैंने कहा कि जब तक फिरके को डिफाइन नहीं करोगे तब तक मैं किसी कम्युनिटी के ऊपर उनके कुफर का इस्लाम का फैसला कैसे कर सकता हूं। ठीक है, आपको ये कह सकता है जी आप कादियानियत के ऊपर फैसला क्यों, हम आपके अकायद की वजह से करते हैं, आप अपने जैसे अकायद किसी और के दिखाएं, हम वो फैसला ना करें तो बता देना। बिल्कुल, आप अपने जैसे अकायद किसी के दिखाएं, अकायद, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इबारतें नहीं, गलतियां नहीं, मुल्हिका इबारतें नहीं, छुपे हुए जुमले नहीं, अकायद। एंड व्हेन वी से बिलीव्स, अकायद, उसका मतलब ये होता है कि लोग ऐसे मानते हो जैसे अल्लाह को एक मानते हैं, ऐसे मानते हो जैसे कुरान पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह की तरफ से है।
یہ یاد رکھنا ہے. جیسے آپ مانتے ہو کہ مرزا قادیانی پر جو وحی اترتی تھی وہ قرآن کی طرح ہے, جیسے آپ مانتے ہو کہ مرزا قادیانی خدا نہ خواستہ اللہ کا نبی ہے, جس طرح آپ مانتے ہو, ایسے عقائد اپنے جیسے دکھاؤ, ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں تو کہہ دینا کہ جناب تم سچے نہیں تھے یا تم وہ تھے, وہ پیش تو کرو ایک چیز. تو یہ ساری چیزیں تھیں امتیاز بھائی جو میں رکھنا چاہ رہا تھا یہاں پر. فرقہ واریت یہ کیوں کرواتے ہیں امتیاز بھائی, اس کو آگے لے کر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ نے شرف بخشا ہے تو چونکہ آپ کے پوائنٹس آپ لے کر چلیں, پھر انشاءاللہ اس پر جب آپ مجھے موقع دیں گے میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں گا. جزاک اللہ. بھائی عامر بھائی, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے لاسٹ پہ کہا نا کہ موقع نہیں, بات آپ نے کرنی ہے, ہم بیچ میں سے موقع پا کے کوئی بات کریں گے انشاءاللہ. ایک تو بات یہ. دوسری عامر بھائی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ نے وہ 1974 کا ذکر کیا, تو میری ایک درخواست ہے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, یار ایک دفعہ زندگی میں وقت نکال کے نا, اگر آپ ختم نبوت پہ کام کرنے والے مسلمان مجاہد ہو یا آپ احمدی ہو, ایک دفعہ اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہو, ایک دفعہ وقت نکال کے نا 3 جلدوں پہ مشتمل ہے مقدمہ بہاولپور. مقدمہ بہاولپور کس وقت کا ہے جناب؟ 1926 میں مقدمہ دائر ہوتا ہے, اور 1935 میں, سنے ذرا بات کو, تقریباً 10 سال کی ہیرنگ کے بعد قادیانیوں کو انگریز کے دور میں تقریباً 10 سال کی ہیرنگ کے بعد کافر ڈکلیئر کیا. یہ وہ بات ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور اگر آپ جا کے پڑھیں کہ جو پینل پیش ہوتا تھا قادیانیت کی طرف سے, اس میں کون تھے عامر بھائی؟ دوست محمد شاہد, ان کا تاریخ احمدیت والا, اور جلال الدین شمس جو کہ مؤلف ہے روحانی خزائن کا, اس لیول کے لوگ ان کے پیش ہوتے تھے. اور ہوا کیا کہ مقدمہ کے فیصلہ سے نہ کچھ مہینے پہلے, اصل میں ان نشر مقدمہ دوستو یہ تھا, میں جانتے سے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, میں مقدمہ یہ تھا کہ ایک مسلمان بچی کا نکاح کیا گیا ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ. نکاح بہت ارلی ایج میں ہو گیا, تو رخصتی سے پہلے کیا ہوا کہ وہ لڑکا قادیانی ہو گیا. اب بچی کے جو لواحقین تھے انہوں نے کہا ہم تو رخصت نہیں دیں گے, بچہ تو قادیانی ہے, قادیانی تو کافر ہے, ہم اس کو اپنی بچی کیسے دے دیں, یہ تو اہل کتاب میں نہیں ہے, یہ کافر, یہ زندیق ہے. اس کے اوپر جو قادیانی لڑکا تھا وہ بیلف لے کے لڑکی کے گھر آتا تھا رخصتی لینے کے لیے, بےچارے چھپتے بھاگتے پھرتے تھے. بالآخر پھر تاریخ کا, یہ آپ کو لمبی سٹوری شارٹ میں بتا رہا ہوں, پھر بالآخر وہ مقدمہ لگا, وہ ایک سے دوسری عدالتوں میں شفٹ ہوا, وہ مقدمہ چلا. انگریز کی حکومت ہے, انگریز نے اپنا وزن قادیانیوں کے پلڑے میں ڈالا, لیکن دلائل اتنے مضبوط تھے کہ جج محمد اکبر کو یہ فیصلہ دینا پڑا قادیانی کافر ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں پڑھو جا کے, عامر بھائی مقدمے کے فیصلے سے پہلے مبینہ طور پہ قادیانیوں نے لڑکے کو ڈبو کے قتل کر دیا, پانی میں ڈبو کے مار دیا. اور کیوں مارا؟ انہوں نے کہا کہ تاکہ مقدمے کا فیصلہ نہ ہو. قادیانیت کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے, نہ آپ کو بتا رہا ہوں بات, ابھی پاکستان بنا بھی نہیں ہے. ان کو یہ تھا کہ آج اگر انگریز کے دور میں ہمارے اتنے بڑے پینل کے پیش ہونے کے باوجود قادیانی کافر قرار دے دیے گئے, ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے ایک لڑکے کو, مبینہ طور پہ الفاظ ہے میرے مبینہ, انہوں نے لڑکے کو پانی میں ڈبو کے, کہا کہ آ گیا جی نہانے گیا تو ڈوب کے مر گیا, مقدمے کے فیصلے سے پہلے ڈوب کے مر گیا. لیکن یہ مبینہ چیز ہے, چونکہ لوگوں کا جیسے کہ ہیر سیگزی ہے کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ لڑکے کو قادیانیوں نے قتل کروایا تھا. اچھا اب آگے دیکھیں ذرا, قتل, یہ میں کیوں بات کہہ رہا ہوں, جیسے ہی لڑکا سین سے فارغ ہوا نا, قادیانیوں نے جا کے کورٹ میں کہا کہ فیصلہ نہ دیں. اچھا 9 سال تک ہیرنگ کیوں ہوتی رہی ہے؟ جج نے کہا کہ فیصلہ تو ہوگا, پھر فیصلہ ہوا, باوجود انگریز کے پریشر کے قادیانیوں کو 9 سال کی ہیرنگ کے بعد کافر قرار دیا گیا. اور اگلی بات, جتنے دلائل قادیانیوں نے دیے اس کے مقابلے میں جتنے دلائل مسلمانوں نے دیے, ساری تفصیلات 3 جلدوں میں چھپی ہوئی ہیں. اور سبحان اللہ, مسلمانوں کی طرف سے اس وقت کے بہترین علماء پیش ہوئے, ثناء اللہ امرتسری جیسے لوگ, مفتی شفیع جیسے لوگ, یہ لوگ پیش ہوئے. اور ادھر سے قادیانیت کا بہت بڑا پینل پیش ہوتا تھا لڑکے کی طرف سے, اور اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوا. انور شاہ صاحب, کیا بات, بالکل سبحان اللہ, انور شاہ کشمیری پیش ہوتے تھے. اور انور شاہ کشمیری نے یہ کہا, غالباً عامر بھائی انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے فیصلہ مجھے پڑھ کے سنانا. کیا بات, کیا بات. کیونکہ اس وقت انور شاہ کشمیری اپنے آخری ایام پہ بستر مرگ پہ تھے, اور ان کو چارپائی پہ لایا جاتا تھا. اب بھائی پڑھو جا کے یہ چیزیں, آپ کو بتائے گا 74 کی اسمبلی میں 4 مہینے میں ایسا کر دیا, 4 لوگ بیٹھ گئے, اور وہ 9 سال کہاں پہ گئے. اس کے بعد بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. جہاں جہاں قادیانیت کو کفر قرار دیا گیا, مقدمہ بہاولپور اس کی بنا پریزیڈنٹ, اس کی نظیر بنا. پاکستان ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, اسی طرح جناب اور جہاں پہ ان کو بعد میں نا مقدمے جب چلے تو بھائی یہ دوست میرے ذہن میں آ رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ والے بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ 74 والی بات کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ تو اس سے پہلے کافر قرار دے دیے گئے تھے. عامر بھائی آپ میں اس پر نہیں, بڑا زبردست آپ نے, اور وہ آپ کے ایڈمن نے ماشاءاللہ اسکرین شیئر کر کے دکھا بھی دیا, یہ بڑا اچھا کیا کہ اسکرین شیئر کر کے اس کو دکھا دیا ہے.
یہ بڑا ضروری کیا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مقدمہ ہندوستان کے اندر بڑی شہرت پکڑ گیا تھا. تو 1926 سے یہ روداد شروع ہوئی ہے. اس مقدمے 9 سال 1935 میں جا کے اس کا بالآخر فیصلہ سنایا. اور اس مقدمے میں جس طرح نے بتایا کہ جلیل القدر جید علماء کرام جو ہیں وہ لوگ شامل ہوئے ہیں. کئی جامعات کے شیوخ الحدیث جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں. شیوخ الحدیث تو بڑا بہت بہترین مقدمہ لڑا گیا. اور اس پر کوئی یہ بھی آبجیکشن نہیں اٹھا سکتا کہ یہ انڈیا تھا یا پاکستان تھا آج کا, کہ کوئی اس پر پریشر ہے. یعنی گوروں کی موجودگی کے اندر پلانٹ ارتھ صاحب, گوروں کا فیصلہ, گورے کی عدالت. آپ کو تو گورے کی عدالت بڑی پسند ہے نا جی, تو گورے کی عدالت تھی, اس میں فیصلہ ہوا بالآخر 1935 کے اندر ہی آیا. تو میں جو پوائنٹ اس پر ڈالنا چاہتا ہوں, جو آپ نے بڑی تحقیق کر دی, یہ مقدمہ شروع تو ایک عورت کی طرف سے ہوا تھا جو مدعیہ تھی کہ میرا خاوند مرتد ہو گیا. مقدمہ یہ تھا کہ ایک عورت کی مسلمان سے شادی, یعنی میاں بیوی تھے, ان میں سے جو مسلمان خاوند تھا اس نے قادیانیت کو قبول کر لیا. عورت کا یہ مسئلہ تھا کہ یہ میرا خاوند مرتد ہو گیا, لہذا میرا نکاح بعد میں اسے جان چھڑانا چاہتی ہوں, میری جان چھڑوائیں. اس طرح یہ مسئلہ عدالت میں آیا. اب جج جو ہیں انہوں نے پھر مدعیہ جو عورت تھی اس نے گواہی کے طور پر ان علماء کو, جس طرح انہوں نے کہا کہ گواہی کے طور پر یہ شامل ہوتے تھے ایز اے گواہ, جج نے اس مسئلے کو, اب دیکھیں ہے معاملہ فیملی ایشو یا سول کورٹ جسے کہہ لیں آپ, مگر اس مسئلے کے اندر جو مین دار و مدار بن گیا نا پورے کورٹ کیس کا, وہ نبوت کی حقیقت تھی. اور نبی کسے کہتے ہیں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے اور نبی کون ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ان 9 سالوں کی ہیئرنگ کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں. تو اس سے یہ عامر بھائی ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ جتنی عبارتیں آج قادیانی نکال کے لاتے ہیں نا جی, قاسم نانوتوی نے یہ کہا, احمد رضا نے یہ کہا, یہ ساری باتیں کورٹ میں پیش ہو کے مسلمانوں کو کلین چٹ دی گئی. الحمدللہ. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے. اور اس فیصلے کے اندر اس کے, ویسے تو فیصلہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پڑھیں وہ فیصلہ کہ 1926 اور 35 کے اندر قادیانیوں کے ساتھ ہو کیا رہی تھی, دلیل کی روشنی میں ان کے ساتھ بن کیا رہی. تو چند ایک لوازمات جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اس اقتباس کے طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کے بارے میں وہاں عدالت کے اندر ڈسکس کیا گیا کہ نبی جب آتا ہے نا تو وہ پچھلی شریعت کی تکمیل کے لیے یا تنسیخ کے لیے یا ترمیم کے لیے آتا ہے. اب یہ وہاں پر اصولی طور پر چیز رکھی گئی. تو مقدمہ یہ رکھا گیا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ نبی ماننے لگا ہے تو گویا یہ ماننے لگا ہے کہ ترمیم ہوگی, تنسیخ ہوگی یا تبدل ہوگا, تغیر ہوگا شریعت کے اندر, ورنہ تو اس کے آنے کا فائدہ کوئی نہیں. تو لہذا قادیانیوں کو یہ ماننا ہوگا کہ نعوذ باللہ اسلام نامکمل رہ گیا تھا, جو کہ قادیانی مانتے ہیں. جی بالکل. اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی آمد کو یہ اقوا, اشد اور اکمل مانتے ہیں, پہلے سے بڑھ کے ہیں, اپنی شان میں مانتے ہیں. یہ حقیقت. اور کہتے ہیں نا کہ کلمہ مزید شان سے چمکنے لگا مرزے کے آنے سے. ہاں بالکل 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 یہ چیز ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اس مقدمے کو ضرور پڑھیے گا. بڑی زبردست اس میں ڈسکشن کی گئی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے آج امتیاز بھائی نے یاد کروایا. امتیاز بھائی اس مقدمے کو, بھاولپور والے مقدمے کو میں نے, میرے خیال سے مجھے یاد پڑتا ہے 2009 یا 10, 8 یا 9 میں, میرے خیال سے اگر میں کم و بیش 2008 یا 9 میں نے یہ بک خریدی تھی مقدمہ بھاولپور کی, جو پی ڈی ایف میں تھی, اور میں نے پڑھی تھی الحمدللہ 2008-9 میں. تو آج آپ نے یاد کروایا, یادیں تازہ ہو گئیں. یہ کیس بھی ڈسکس ہوا تھا 74 کے اسمبلی میں, یہ کیس بھی ڈسکس ہوا. اسی طریقے سے مولانا مودودی صاحب نے جو قادیانی مسئلہ پر اس وقت پمفلٹ تھا, مگر obviously جب کیس کی ہیئرنگز آئی 50s کے اندر تو وہ بعد میں ڈسکس ہوا, اس کے اندر بھی یہ ڈسکس ہوئی ہے. یعنی ایوب خان کے زمانے میں جب بھگدڑ مچی تھی پنجاب الیکشنز میں, اس وقت بھی مودودی صاحب نے اس کیس کا بھی حوالہ دیا کہ یار یہ تو گوروں کے ٹائم کے اوپر عدالت نے فیصلے دیے ہوئے ہیں, ان کا تو لینا دینا نہیں ہے اسلام سے, آپ لوگ نے اکٹھا کھول رہے ہو آج آ کے. تو اس وقت پھر یہ قادیانی مسئلہ کے طور پر چھپ بھی چکا ہے, اور عدالت میں بھی مودودی صاحب کو جب پیش کیا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہ دلائل میں مقدمہ بھاولپور کا ذکر بھی کیا تھا. یعنی پوری عبدالستان نیازی صاحب نے اور کئی علماء نے, یعنی اگر ہم کسی عالم دین کا نام نہ لے سکے, یاد رکھیں اکراس دی بورڈ مسلمان علماء کی, اہل تشیع, اہل تسنن میں ہمارے دیوبندی, بریلوی اور یہ تمام مسالک اور مکاتب فکر اور اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے الحمدللہ اس میں یکساں کھڑے ہو کر بات کی ہے. یہاں ایک اور چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, سوری امجاد بھائی, ایک منٹ مجھے دیجیے گا, ایک میں ڈسکس کرتا ہوں. یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ تو 1926 اور 35 کا ہو گیا نا. میں چاہ رہا ہوں اس میں ایک معاملہ ثناء اللہ امرتسری کے رسالے کا ہے, جس میں انہوں نے بنگال سے لے کے کشمیر تک, یہ بھاولپور کے مسئلے سے پہلے آئی گیس, یہ رسالہ ثناء اللہ امرتسری نے بنگال سے کشمیر تک تمام مکاتب فکر اور مسالک علماء کے ہاں بھیجا کہ اس کے بارے میں فتاوی جات اکٹھا, اکراس دی بورڈ علماء نے اکٹھے ہو کر کہا ان عقائد کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کا عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹکے کا تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی, لست منہم فی شیء, میرے آقا کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں. خیر, تو یہ اچھا کیا امتیاز بھائی آپ نے اس مقدمے کا بھی ذکر کر دیا. جی جزاک اللہ عامر بھائی. اور ابھی میں نا ایک بہت اہم, دیکھیں جیسے میں نے شارٹ میں بات کی تھی نا, کہ ہے تو سارے کا سارا یہ ایک دجل اور ایک ٹریپ ہے. مرزا غلام قادیانی کے اصل مقدمہ, اس کے اصل غلاظت سے نظر ہٹانے کے لیے ایک ٹریپ ہے کہ بھئی فرقہ کھیلو. اب قادیانی جماعت کے مسلمات کی روح سے مرزا غلام قادیانی حکم اور عدل ہے,
اب یہ بات سب لوگ سنیے گا توجہ کے ساتھ. مرزا غلام قادیانی کے متعلق یہ اصول ہے قادیان. دیکھو ہم بات کرتے ہیں اصولوں پہ اور یہ بات کرتے ہیں بے اصولیوں پہ. مرزا غلام قادیانی کا اصول ہے. پہلے ہم آپ سے اصول منوائیں گے پھر آگے بات چلائیں گے. مرزا آپ اصول سے انکار کر دیں ہم بات پیش ہی نہیں کریں گے. مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میں حکم اور عدل ہو کے آیا ہوں, جو فیصلہ میں کروں گا وہ تمہیں ماننا پڑے. اب دیکھو ہم نے تو مرزے کو ماننا ہی نہیں ہے, ہمارے نزدیک تو مرزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لہذا حکم والی بات سائڈ پہ ہو گئی. جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ کو مان لیا, اس کی جماعت میں داخل ہو گئے, ان کے لیے وہ کون ہے؟ حرف آخر. حرف آخر ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں اپنی اسکرین شیئر کر کے. یہ ان کا حکم اور عدل, ان کا منہ بولا نبی سارے مسلمانوں کو کلین چٹ دے رہے ہیں اور یہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور اگر تم واقعتاً مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہو, صرف زبان سے دل سے مانتے ہو, اگر تم واقعتاً مرزا غلام قادیانی کو حکم اور عدل مانتے ہو تو اپنی زبانیں بند کر لو یہ فرقے والی باتوں سے. اور اگر تم بند نہیں کرتے تو تم خود دکھا رہے ہو کہ مرزا غلام قادیانی کے لیے تمہارے دل میں ایک رتی برابر عزت نہیں ہے. خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں, ہمارے نبی کا فیصلہ ہو صحیح سند کے ساتھ ہمارے سامنے ثابت کر دیا جائے, میں کہتا ہوں ہمیں موت آ جائے اس سے پہلے اپنی زبان کھولیں اس کے آگے. کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ جب نبی مان لیا بات ختم ہو گئی. اب آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے نبی نے آپ کو فرقوں والی باتوں کے بارے میں کیا کہا, اور آپ میں اتنی غیرت نہیں کہ آپ نے نبی کی بات آپ لوگ نہیں مانتے. یہ دیکھتے ذرا حوالہ آپ کو دکھا کے انشاءاللہ, اور یہ حوالہ سب لوگ اسکرین شاٹ لیں اس کا, اور قادیانی کے مربی کے منہ پہ, عام احمدی تو بیچارہ پس رہا ہے نا, مربی کے منہ پہ مارے سوالے کو, اس کی گردن میں لگام ڈالے سوالے کی, پھر دیکھتے ہیں اور سے کیا ہوگا, چپ کر جائے اگر اس کو نبی مانتا ہے تو. یہ دیکھیں ذرا حوالہ. اچھا جی, یہ 1904 کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. کب کا؟ 1904, 1904 کا حوالہ. اس وقت یہ ساری بحثیں موجود ہیں, دیوبندیوں بریلویوں کی بحثیں موجود ہیں, سارے فرقے بنے ہوئے ہیں بر صغیر میں. اس پہ قادیانیوں کا نبی, قادیانیوں کا حکم اور عدل ایک فیصلہ دے رہا ہے. آج ساری قادیانیت اپنے نبی کے فیصلے کے آگے سینہ تان کے کھڑی ہوگی, نہیں مانتی اس کو. تو ہماری بات یہ کیا مانیں گے؟ سنیں ذرا فیصلہ. اپنا ملفوظات ہے مرزے کے, لے جناب 1904, 1904 مرزا غلام قادیانی کے ریکارڈڈ سیئنگز ہیں, ملفوظات والیوم 7 لیٹسٹ ایڈیشن پیج نمبر 27. ایک پادری تھا, اس نے اعتراض کیا مرزے سے, آپ لوگوں میں تو بہت فرقے موجود ہیں, یعنی عیسائی نے مرزے پہ اعتراض پھینکا. آگے سے مرزے کا جواب سن. مرزے نے کہا مجھے تعجب ہے آپ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عیسائیوں میں کس قدر فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اصولوں میں بھی متفق نہیں ہے. یہ فقرہ نوٹ کرنا ہے, اس کی شرح بعد میں ہم نے کرنی انشاءاللہ آج. اصولوں میں بھی متفق نہیں ہے. آگے مرزا کہتا ہے مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جزیات اصول میں سب ایک ہیں. اب مرزا غلام قادیانی جب یہ بات عیسائی پادری سے کر رہا ہے 1904 میں, اگر تو مرزا غلام قادیانی آپ کا حکم اور عدل سچ بول رہا تھا تو غیرت کرو, آج کے بعد فرقے والی بات نہ کرو. کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ مسلمان فرقوں کے آپس کے جزیات کے اختلافات ہیں, اصولوں میں یہ سارے متحد ہیں. جیسے ہمارے عامر بھائی نے کہا کہ عقائد و اصول اللہ ایک ہے, یہ اس لیول کی جو بات ہے وہاں پہ سارے متحد ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے اگلی بات کیا, آپ کے پاس دو آپشن ہے. اگر تو مرزا غلام قادیانی کی یہ سٹیٹمنٹ سچی ہے اور اس کے باوجود آپ اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں تو آپ مرزے کو حکم عدل نہیں مانتے. اگر مرزا غلام قادیانی کی یہ سٹیٹمنٹ میں اس نے غلطی کھائی تھی تو مرزا کہتا ہے نبی غلطی پہ فوت نہیں ہوتا. ہمیں دکھا دو کہ مرزے نے اپنی اس سٹیٹمنٹ سے کب رجوع کیا تھا. اب آخری بات, اگر مرزے نے سچ بولا تھا اور مرزے کو غلطی بھی نہیں لگی تھی تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن بولنے کا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں مسلمانوں کے اختلافات آپس میں اصولوں میں ہیں, اگر اب آپ کی بات کر رہے ہیں, ہماری بات چھوڑ دو, اب آپ کا حکم و عدل درمیان میں کھڑا ہو گیا. اگر مرزا غلام قادیانی نے یہ سٹیٹمنٹ عیسائی کے سامنے جھوٹی بولی تھی تو جھوٹا نبی. جی عامر بھائی. زبردست, کیا بات ہے, بہت شاندار حوالہ. لیں پھر جی حوالہ پھر اسی بھی ایک دے دئیے, بسم اللہ. کیونکہ امتیاز بھائی فرقوں پہ بات ہو رہی ہے تو یہ رضی تو ہمارے ساتھ آگے بڑھا نہیں, تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ جائیں تاکہ ہم قادیانیوں کو فائدہ ہو سکے. امتیاز بھائی ان کے نزدیک سارے جہنمی اور کافر ہیں, یہ مان چکے ہیں. ٹھیک ہے, سب یہ مانتے ہیں کہ جناب ان کے نزدیک جتنے لوگ ہیں یہ کافر ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہوں, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں. ٹھیک ہے جی, اور اصول کی بنیاد پر. اور کہتے ہیں جی ہم صرف سچے ہیں, ہم قادیانی احمدی مسلمان صرف سچے ہیں, ہمارے نزدیک ناجی وہ ہیں. یہ کسی بنیاد پر تو ناجی ہیں نا, اصول پر ہیں, یا یہ لاڈلے ہیں اس لیے ہیں؟ اگر یہ لاڈلے ہونے کی وجہ سے خود کو کہتے ہیں تو وہ یہود کا بھی کلیم یہی تھا کہ وی آر دا چوزن ون. یہ بھی ایک سملیرٹی ہے ان کی یہودیوں کے ساتھ, کہ یہودی بھی یہی شور ڈالتے تھے کہ وی آر دا چوزن ون بنی اسرائیل میں. یہ جو ہے نا اس وقت یہ ٹائم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وی آر دا چوزن ون, ہم فرقہ ناجیاں ہیں, یہ کلیم کر رہے ہیں. تو کسی اصول پہ کرتے ہیں نا, تو چلیں امتیاز بھائی ان کے اصول دیکھتے ہیں, ان کے اصول کیا ہیں. لے جی, ذکر حبیب صفحہ 164,
मैं स्क्रीन फोन से हूं तो स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो इसको जरा अगर आप दिखा पाएं, आपके जी। पास जिक्र हबीब कोई भाई शो कर पाएं, तो नया एडिशन है 164, ठीक है जी। खैर हाँ, मैं देखता हूँ इसको अपने लैपटॉप से भी अगर निकाल पाऊँ तो। जी आप शेयर करें, मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, अच्छा भाई जी। पेज नंबर क्या बताया आपने? 164। ठीक है, आप करें बात इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, तो हुआ क्या कि जनाब इन्होंने दिए उसूल, हेडिंग है वहां पर लिखी हुई, हेडिंग पहले मैं बता देता हूं, हनफी मजहब पर अमल, ठीक है ना, हनफी मजहब पर अमल, मिर्जा कादियानी ने ये लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं, फरमाया करते थे मिर्जा कादियानी साहब, शरीयत के अमली हिस्से में सबसे अव्वल कुरान मजीद है, शरीयत के अमली हिस्से में सबसे अव्वल कुरान मजीद है, फिर अहादीसे सहीहा जिनकी सुन्नत तायीद करती है, और अगर कोई मसला इन दोनों में ना मिले तो फिर मेरा मजहब तो यही है कि फिका हनफी पर अमल किया जाए, क्योंकि इनकी कसरत इस बात की दलील है कि खुदा की मर्जी यही है, मगर हम कसरत को कुरान मजीद और हदीस के मुकाबले में हेज समझते हैं। कुरान हदीस उसूल रहेगा, मगर फिर अगर कोई फिकी मसला आ गया तो उसमें। अच्छा जी, अब मेरा सवाल ये उठता है, यही उसूल तो फिका हनफी मानने वालों का है, देवबंदी हो या बरेलवी। अगर कादियानियों का ये उसूल है और ये फिरका नाजिया खुद को लाडली कौम होने के एतबार से नहीं बल्कि उसूल और तालीम की बुनियाद पर कहते हैं, तो इनका मुंह बोला नबी तो हनफी मदहब पर अमल करता था, और जो तरतीब उसने बयान की है वही तरतीब मसल के अहनाफ के यहाँ औला मानी गई है, तो फिर इनके नजदीक तो फिरका नाजिया अहनाफ भी होने चाहिए, उनके ऊपर कुफर का फतवा क्यों लगाते हैं? जबरदस्त। जिनका नबी फिका हनफी को फॉलो करता हो, इनको तो चाहिए कि उनको भी फिरका नाजिया समझे ना अपने साथ, क्योंकि उसूल तो यही है। तो मान ये चीज मैंने इसलिए रखी है, मिर्जा का ये एक टेक्निक है। इम्तियाज भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस पर आपका तबसरा भी आ जाए और आपकी ऑडियंस भी इस पर तवज्जो करे। हवाला पीछा हटा दीजिएगा तो जी, ताकि तवज्जो रह सके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो पॉइंट मैं ये रखने लगा हूं, क्यों जरूरत पड़ी इनको ये जुमला बोलने की। ये कभी सोचना चाहिए हमें कि ये क्यों बोलते हैं कि सारे के सारे इकट्ठे हो गए हम पर फतवा लगाने के लिए, क्यों इन्होंने इसको एक विरद की तरह और एक गर्दान की तरह रखा हुआ है। उसके पीछे एक रीजन है, ये छोटी चीज नहीं, इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि इन्होंने अपनी अवाम को ये लॉलीपॉप दिया हुआ है मिर्जा कादियानी ने, कि कहीं हदीस में पेश गोई थी कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो तमाम मसालिक के उलमा उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाएंगे। ये पेश गोई दी थी मिर्जा कादियानी ने इनको। आम कादियानी को आज भी ये लगता है कि शायद वाकयातन ये कोई पेशगोई मौजूद है। आम कादियानी खुद तो हदीस नहीं पढ़ रहा बेचारा, डायरेक्ट तो रिसर्च नहीं कर रहा, उसको ये धोखा लगा कि कहीं वाकई ये हदीस पेशगोई मौजूद है कि जिसके ऊपर तमाम उलमा मसलक के फतवा लगा रहे होंगे, ये इमाम मेहदी की निशानी होगी कि तमाम उलमा उस पर फतवा लगा रहे हैं। इन्होंने ये लॉलीपॉप आम कादियानी को बेचा है, इसलिए इनको धोखा लगा, और ये बार बार इसका वर्द गर्दानते हैं, बार बार इसको रिपीटेडली बार बार बयान करते हैं। 74 ने हमें अलग कर, 72 ने हमें अलग कर दिया, हमें सब उलमा ने हम पर फतवा लगा दिया, पूरी कौम हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। ये इस तरह पेश करते हैं कि इनके ज़हन में ये रॉन्ग नंबर ठोका हुआ है कि जैसे ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर फतवा लगाया जाए तो आपने समझ जाना है कि ये इमाम मेहदी की निशानी। ऐसी कोई कुरान की आयत मौजूद नहीं, ऐसी कोई एक टके की ये जनाब कोई ज़ईफ किस्म की भी, मौजू किस्म की भी कोई रवायत नहीं है जिसके अंदर ये लिखा हो कि इमाम मेहदी आएंगे तो तमाम उलमा उसके ऊपर तकफीर का फतवा लगा देंगे। अच्छा आमिर भाई, आमिर सॉरी, आप करें बात नहीं, आप कर लें। सॉरी। अच्छा आमिर भाई, आपको मजे की बात बता, हमने जब ये इस पे स्ट्रीम की, हमने सवाल उठाया कि दिखाओ, क्योंकि मिर्जा ने कहा कि कुरान और हदीस में ये मौजूद है कि फतवा लगेगा। हमने कहा दिखाओ भाई, तो आगे से हमें हदीस दिखा रहा है कादियानी मुरब्बी आके कि देखो हदीस में लिखा हुआ है कि आपने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम देना। हमने कहा यार को बात समझ नहीं आई है, तू तो इंसानी अकल की यार तौहीन कर रहा है। हम तो उससे फतवे का कहता कि देखो इसका मतलब है कि वो किसी मुश्किल में होंगे, उन पे फतवे लग रहे होंगे, तभी तो उनको सलाम देंगे। ले सुन लो, बहुत अच्छे। यानी हम घर में जब एंटर होते हैं तो सबको सलाम कहते हैं, तो हम क्या कह रहे होते हैं कि हम मुसीबत के गढ़ में एंटर हो रहे हैं। यार कोई इंसान, यार ये क्या करते हैं कादियानी। अच्छा अगली आमिर भाई एक बात, अब देखिए आमिर भाई, इसके ऊपर ना एक बात, अगर देखिए हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की अता करदा अकले सलीम की पे अल्लाह का शुक्र अदा, हमारे मुखातब सिर्फ वो लोग। अगर कोई आदमी अपनी अकल और रीजनिंग को बेच चुका है तो आपका भाई कोई इलाज नहीं है फिर। अब देखना, सुनना बात को जरा, मैं कहता हूं कि अगर, अब बात हो रही है अगर के साथ आपको समझाने के लिए, अगर कोई झूठा मुद्दई उठेगा, मैं मिर्जा की बात नहीं कर रहा, समझो कोई झूठा मुद्दई है, कोई झूठा मुद्दई उठ के दावा करे कि मैं इमाम मेहदी और सारी हदीसें मेरे बारे में, मुझे बताएं कि उसके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी जो चीज एक झूठे में पाई जाती है उसको आप दलील बना रहे हैं सच्चे के लिए अपने तौर पे। यानी देखे ना, अब आप लोग और आमिर में आप जानते हैं इस बात को कि एक दलील मिर्जा गुलाम कादियानी की सदाकत नबूवत में ये पेश करते हैं कादियानी मुरब्बी कि देखो जी सारे अंबिया की मुखालफत हुई है, आप फतवा उसी खाते में डालने की मुखालफत का फतवा दिया गया, मुखालफत की गई। तो हम इनसे सवाल करते हैं कि अगर कोई झूठ, जिस तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब था, वो नबूवत का सबके नजदीक एग्रीड अपॉन है, इजमा है कि नबूवत का झूठा दावेदार था, उसकी मुखालफत हुई कि नहीं हुई, उसको कत्ल कर देने तक मामलात गए कि नहीं गए, वो सच्चा था क्या? वही मुखालफत सच्चे की भी होती है, झूठे की भी होती है। जो चीज सच्चे, देखिए अगर जो सच्चे अंबिया हैं
ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے. جب نبوت کا جھوٹا دعوے دار اٹھے گا اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی مخالفت ہونا دلیل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات آپ لوگوں نے یہ میرے پاس سوری میں اس پر نا ان کو اس طرح سمجھانا چاہیے کہ یہ بہت دفعہ یہ معاملہ آگے رکھتے ہیں کہ مخالفت ہوئی جس کی جو آئی ہوئی. یہ فرق سمجھیں, ہر نبی کی مخالفت ہوتی ہے, جس کی مخالفت کی جائے وہ نبی بن جائے, نہیں کلیا. ہر نبی کی مخالفت ہوتی رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب جس کی مخالفت کی جائے اس کو ہم نبی مان لیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ فرق ہے, اس میں عموم خصوص کا فرق ہے لاجیکلی, کہ اسپیسیفک جنرل, یعنی ہر نبی کی مخالفت ہوتی ہے مگر سب کی مخالفت کی جائے وہ نبی ہو نہیں. بعض مخالفت کیے ہوئے نبی ہوتے ہیں, بعض مخالفت کیے ہوئے جھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی عامر بھائی اگر جی سوری جی آسان لفظوں میں اس کو یعنی آپ بتا دیں, آپ جو سمجھیں وہ رکھ دیں. عامر بھائی اگر آپ یہ کہیں کہ مخالفت ہونا نبوت کے لیے نبوت کا ثبوت نہیں ہے بلکہ نبوت کے لیے علت ہے. ہاں, نبوت کی علت ہے, بالکل بالکل. اب ایک اور چیز بتاتا ہوں, مرزا قادیانی کی مخالفت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ نبی تھا. مرزا قادیانی کی مخالفت اس لیے ہوتی ہے کہ ختم نبوت کا منکر تھا. بات سمجھیں, یہ فرق ہے. قادیانیوں کو یہ عام بات سمجھانی چاہیے. مرزا قادیانی کی مخالفت یہ سمجھیں, یعنی اس کو اینگل چینج کر کے سمجھیں. مرزا قادیانی کی مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ وہ نبی تھا. مرزا قادیانی کی مخالفت اس لیے ہے کہ وہ ختم نبوت پر ڈاکہ مار رہا تھا, اس لیے سب نے مخالفت کی ہے. اس کو یوں سمجھیں غور سے. عام قادیانی کو میں کہتا ہوں, یار آپ توجہ کرو, آپ خود جانتے ہو نا, ہمیں صبح شام کہتے ہو فرقوں میں اتنا اختلاف, فرقوں میں اتنا اختلاف. یار کیا وجہ ہوگی کہ اتنی بڑی امت مسلمہ جو تمہارے بقول فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے اور جناب ایک دوسرے پر ہر چیز کر رہی ہے, یار کوئی تو وجہ ہو, کامن سینس ہے, کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ وہ پوری امت مسلمہ تمہارے خلاف اکٹھی ہوئی ہے ایک پیج پہ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس طرح کا اتفاق تو توحید پر ہوا تھا, اس طرح کا اتفاق تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے, اس طرح کا اتفاق تو قرآن کے اوپر ہے. تم سوچ رہے ہو یہ کتنا بڑا اتفاق ہے. یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو ایک اہم دلیل قرار دیا ہے. میں نے امتیاز بھائی کی ایک دفعہ اسٹریم کے اندر اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ جی دکھا دیں. ہاں زبردست زبردست, یہ بہت آسان کر دیا. اصل میں فون سے ہوں تو آپ ذرا ساتھ ساتھ جو ہے نا کرتے جائیے گا, ورنہ پھر میں ریفرنس کوٹ کر دیا کروں گا, ادروائز شیئر آپ کرتے ہیں. زبردست, انشاءاللہ بھی جناب دکھائیں گے. ہاں یہی وجہ ہے کہ یہ جو نقطہ میں رکھ رہا ہوں یہ اتنا بدیہی اور لاجیکل ہے, اتنا عقلی طور پر یہ نقطہ بیٹھتا ہے کہ باوجود یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں کسی قوم کے اور وہ ایک چیز پر متفق ہوں. یہ دیکھیں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے, یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 556 ازالہ اوہام. ٹھیک ہے جی, کیا لکھتے ہیں, ہمیں اس بات کو اول درجہ کی دلیل قرار دینا چاہیے کہ ایک قوم باوجود ہزاروں اور لاکھوں اپنے افراد کے پھر ایک بات پر متفق ہو. یہ اول درجے کی دلیل ہے. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اب اربوں ہیں مسلمان, اربوں کی تعداد پر اس چیز پر متفق ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت جاری نہیں ہے اور کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا, اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کو چھوٹی بات مانتے ہیں آپ. تو مرزا قادیانی کی مخالفت اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ وہ نبی ہے. عامر بھائی سوری آپ کی بات کاٹی, یہاں پہ اس حوالے کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے, شاید آپ کے سامنے آ گیا حوالہ نا, یہ والا جی آ گیا. یہ تواتر قومی, اس کو پڑھ دیتے ہیں آپ, یہ تواتر قومی والا. جی یہ دیکھ لیں جی, زمینہ نزول المسیح ہے, روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 528. ٹھیک ہے جی. حالانکہ تواتر قومی سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور صلیب پر کھینچ دیا تھا, لیکن خدا نے آخر جان بچا دی. بس یہی معنی اذا کففتو کے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ تواتر قومی کو وہ دلیل لے رہے ہیں. ہاں زبردست زبردست. تواتر قومی, یہ عام لوگوں کے لیے میں بتا دوں, تواتر قومی کا مطلب یہ ہے کہ نسل بعد نسل اور کثرت بعد کثرت یہ چیز بیان کی گئی ہے ان کے بقول کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا تھا, اور عیسائیوں میں یہ بڑی تعداد میں, یعنی آلموسٹ میجورٹی جو عیسائیوں کی ہے وہ یہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کھینچا گیا تھا. تو مرزا قادیانی اس دلیل کو اپنے استدلال میں استعمال کر رہا ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں تواتر قومی, یعنی ایک قوم نسلاً بعد نسل کثرت بعد کثرت اس چیز کو مانتی ہو. یہ بات میں نے اس لیے رکھی تھی, جزاک اللہ امتیاز بھائی نے ریفرنس دکھائے, کہ ہمارے عام قادیانی کو یہ بات سمجھ آئے. مرزا قادیانی کی مخالفت اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ نبی ہے. مرزا قادیانی کی مخالفت متفقہ طور پر مسلمان اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت تھی ہی نہیں, تو وہ نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کیسے کہہ سکتا ہے, یعنی کامن سینس کی بات ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مخالفت کی جائے. اب مثال کے طور پر جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے کیا اس پر تنقید کی جاتی ہے کہ نہیں؟ بالکل. ہاں, تو کوئی حکومت پارٹی یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب چونکہ میں حکومت پہ ہوں اس لیے یہ مجھ پر تنقید کرتے ہیں, ورنہ تو میں نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. کوئی اگر کہے تو کیا اس کو لاجیکل سمجھا جائے گا؟ میں عام قادیانی سے پوچھتا ہوں, سننا ذرا, کیا کوئی گورنمنٹ اپنے اوپر اٹھنے والی تنقید کو اس طرح جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ لوگ تو ہر گورنمنٹ کی تنقید کریٹیسائز کرتے ہیں, ہم چونکہ گورنمنٹ میں ہیں اس لیے ہم پر کریٹیسائز کیا جا رہا ہے, لہذا ہم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے. کامن سینس بات کرے گی؟ نہیں, کیونکہ لوگ تنقید تب کرتے ہیں جب تنقید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1 مثال کے طور پر اس کیس میں, گورنمنٹ کے کیس میں, اگر کوئی گورنمنٹ الیکشن رگ کر کے پہنچتی ہے یا لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کرتی ہے تو لوگ اس پر تنقید کریں گے, لوگ اس پر کریٹیسائز کریں گے, اور لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ کریں گے.
ایسی صورت میں وہ گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ کو اور اپنی جسٹیفیکیشن یہ نہیں پیش کر سکتی کہ چونکہ میں گورنمنٹ ہوں لہذا پبلک کی اپوزیشن تو ہم پر کرٹیسائز کرے گی. ہوش کرو ہوش. یہی مرزا قادیانی کے اوپر فارمولا. ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نبوت کے مینڈیٹ پر جسٹیفائی ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وہ خود ہی مانتا رہا ہے. لہذا یہ کہنا قادیانیوں کا کہ مرزا قادیانی کو کرٹیسائز اس لیے کرتے ہیں کہ ہر نبی کی مخالفت, نہیں, اس لیے نہیں کرتے. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت پر ڈاکہ مارا ہے. بہت شکریہ. یہ کامن سینس کے لیے مثالیں بہت ضروری ہیں. جی عامر بھائی, اس انشاءاللہ تواتر والی بات پر انشاءاللہ ایک حوالہ اور لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ نا لوگوں کے پاس یہ چیزیں آ جائیں مربیوں کے سامنے. یہ دیکھیں ذرا, اچھا آپ لوگ سمجھے میں حوالہ یہ کیوں آپ کو دکھانے چلا ہوں. عامر بھائی نے نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اگر ایک قوم کسی بات پہ اتفاق کر کے چل رہی ہے, مرزا غلام قادیانی کے نزدیک وہ بات حجت ہے. اس سے پہلے آپ کو دکھا چکے ہیں, مرزا نے کہا کہ وہ اول درجہ کی دلیل ہے. اب دیکھیے گا ذرا, آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی سارے مسلمان امت 1400 سال میں ایک عالم نہیں ہے, احمدیو سنو بات کو, ایک عالم نہیں ہے 1400 سال میں جس نے کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی. میں سولی دے کے مرنے کی بات نہیں بھی کر رہا, صرف میں سولی دیے جانے کی بات بھی کر رہا ہوں. اب دیکھیں ذرا, مرزا اس کے خلاف گیا کہ نہیں گیا, اپنا اصول توڑا. لیکن آپ کو دکھانے کیا لگا ہوں, مرزا غلام قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پہ دیے جانے کے اس کے پاس نہ قرآن, میری بات سنو خدا کے لیے, میری بات سنو توجہ کے ساتھ. مرزا غلام قادیانی کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نعوذ باللہ چڑھانے کے لیے نہ قرآن تھا, نہ حدیث تھی, نہ کوئی صحابی تھا, نہ کوئی تابعی تھا, نہ کوئی عالم تھا. مرزا نے کیا کیا, مرزا کہتا کہ دیکھو ساری قوم یہ بات کر رہی ہے, سارے عیسائی کہتے ہیں. اب سنو ذرا بات کو, یہ بات رکھ کے اب سنو بات کو ذرا. یہ کیا حوالہ ہے, ملفوظات, یہ بھی مرنے سے 9 دن پہلے کی بات آپ کو دکھا رہا ہوں, مرنے سے 9 دن پہلے کی بات. مرزا کہتا ہے کہ حضرت مسیح کا صلیب پہ چڑھایا جانا, لکھنے والا کیا کہتا ہے, کہتے مرزا نے کہا خلاف تواتر محسوسہ مشہودہ. اب یہ اس نے ذرا موٹی بات کیا, کہتا ہے کہ وہ ساری قوم کو ہم دیکھ سکتے ہیں, ہمارے سامنے گواہی موجود ہے کہ ساری جو عیسائی قوم ہے وہ کہتی ہے کہ صلیب دیے گئے تھے. کہتا ہے کہ ساری قوم کے تواتر کی پرواہ نہ کر کے, اور بھائی مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, وہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اوے مسلمانوں, وہ دیکھو سارے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ صلیب دی گئی تھی, تم اس کی پرواہ کیوں نہیں کرتے. کہتا ہے پرواہ نہ کر کے ایک ایسی راہ اختیار کرنا جس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے, یہ عقل اور ایمان کے خلاف ہے. اگر تو کوئی آدمی سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر نہیں لگا دی, اسی ایک حوالے پہ غور کر. مرزا کہہ رہا ہے, جزاک اللہ جی, مرزا کیا کہہ رہا ہے میں نے کوئی نئی بات پیش نہیں کی اور نہ ہی میں نے کوئی بے دلیل بات منوانے کی کوشش کرتا ہوں. میں کہتے ہیں کہ جس کا قوی ثبوت اور بین شہادت میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کہتے ہیں میں وہ بات نہیں کرتا جس کا میرے پاس قوی ثبوت نہ ہو اور بین شہادت نہ ہو. اب میری بات کو سننا, عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابی کے قول میں ہے, نہ 1400 سال کے کسی عالم نے بات کی ہے, سب خالی ہو گیا. اب مرزا آپ کو دلیل کون سی دینے لگے, مرزا کے بقول اب وہ آپ کو دے گا بین شہادت, قوی ثبوت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے, کہتا ہے میرے ساتھ میری شہادت کے واسطے اس وقت لاکھوں انسان موجود ہیں. کن کی بات کر رہا ہے, عیسائیوں کی اور یہودیوں کی. کہتا ہے قوموں کی قومیں اپنے متواتر متفقہ شہادت پیش کر رہی ہیں. کہتا ہے اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو یہودی موجود ہیں, نصرانی موجود ہیں, ان سے پوچھ لو کہ ان کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے, یعنی کس بارے میں, عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا جانا. کہتا ہے دونوں متخاصم موجود ہیں. کہتا ہے کہ حالانکہ جو دونوں قومیں ہیں آپس میں جھگڑا کرتی ہیں, آرگیومنٹ کرتی ہیں, ان سے پوچھ لو کہ آیا وہ بھی اس بات کے قائل ہیں جو تم پیش کرتے ہو. مسلمانوں سے کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے کہتے ہو کہ صلیب نہیں دیے گئے, جبکہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ دیے گئے. آگے کہتا ہے دیکھو تواتر قومی کو بغیر کسی زبردست دلیل اور حجت نیرہ کے توڑ دینا اور اس کی پرواہ نہ کرنا بڑی بھاری غلطی ہے. کہتا ہے اگر کسی قوم کا ایک چیز کے اوپر تواتر ہے تو اس کو نہ توڑو. اوے میں اللہ کا واسطہ, یہ دیکھو میں نے ہاتھ باندھے آپ کے سامنے, ایک طرف مسلمان امت کا تواتر ہے, وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا. ایک طرف تواتر ہے کفار کا. کن کفار کا, جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنتیں بھیجی قرآن میں, یہود اور نصارہ. مرزا کہتا ہے کہ میں نے یہود و نصارہ کے تواتر کو ماننا ہے, تمہارا نہیں مانتا میں. جی عامر بھائی, بالکل زبردست زبردست, یہ بڑا زبردست تضاد دکھا دیا نا آپ نے. ایک تواتر قومی کو رد کر کے اور کفار کے تواتر کو ماننا, اس کے پیچھے ریزن ہے اپنا انٹرسٹ, کیونکہ مرزا قادیانی کو اس تواتر قومی سے اپنا انٹرسٹ مل رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے, اور مسلمانوں کے تواتر سے اس کو راہ نہیں مل رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی مسلمانوں کے معاملے کے اندر تواتر کو ہوا کر دیتا ہے اور اپنی ذاتی رائے کو اٹھا کر مسلمانوں پر تھوپتا ہے, اور کہتا ہے کہ جناب نہ تو نبوت ختم ہوئی ہے, نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں, نہ نزول من السماء کریں گے, نہ امام مہدی کا اور عقیدہ ہے. جو بھی چیزیں وہ پیش کرتا ہے وہ مسلمانوں کے تواتر کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتا ہے, اور ویرز جب ان کی عیسائیوں کی یہودیوں کی بات آتی ہے وہاں وہ تواتر کی بات کرتا ہے. اچھا دیکھیں
یہ جو حوالہ پیش کیا نا آپ نے، باوجود اس قوم کے وہ ازالہ اوہام کا، ایک قوم اس چیز کے اوپر اکٹھی ہو، یہ آگے جا کر جی اچھا عامر جی بھائی ایک بات یہ دیکھیں کہ اس حوالے کے اندر دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں، ایک تو مرزا کے نزدیک تواتر قومی سب سے بڑی دلیل ہے، بے شک، اور دوسری بات کیا کہ مرزے کا تضاد، کہ مرزے کے نزدیک کفار کا اجماع اور تواتر حجت ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہاں اب یہ جو دلیل اس نے آگے جا کے پیش کی نا، دوبارہ ایک جگہ پر اس نے ذکر کیا کہ ان قوم کا ہر قبیل جو ہے یہ تعلیم رکھتا ہے، یہ پتہ کس کانٹیکس میں کی؟ وہ یوز آصف کی قبر کے حوالے سے، جی جی تب بھی اس نے جہاں جہاں مرزا قادیانی کو کہیں سپیڈ بریکر نظر آیا، اس نے کہا ادھر کوئی قبر ہوگی، جیسے سی آئی ڈی والا نہیں ہوتا، کچھ تو گڑبڑ ہے دیا، کچھ تو گڑبڑ ہے، تو مرزا قادیانی بھی مفتی صادق و حکیم نور الدین کو کہا کرتے تھے کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ قبر ہے، کسی کے کھاتے ڈالو، اس پہ تختی لگاؤ، یا اس کو بہشتی مقبرے کے اندر انٹر کرو اور وصیت طلب کرو۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ پر یہ کہتے ہو کہ ایک قوم کا تواتر، ایک قوم کی کثرت اور ایک قوم کی جمعیت اور ان کا اجتماعی نظریہ اتنی اہم اور اول درجے کی دلیل ہے، مسلمانوں کے معاملے کے اندر آ کر آپ ان سے منہ پھیر لیتے ہو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اپنا اصول توڑتے ہو۔ یہ تواتر قومی ان کا اصول ہے استدلال کا، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی اپسٹمولوجی میں تواتر قومی بھی ایک سورس کے طور پر یوز ہونا چاہیے، یعنی ہم بحیثیت مسلمان ان کو یہ بات سامنے پیش کرنے چاہیے کہ جناب ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان سارے کے سارے مسلمان اس چیز کے اوپر متفق ہیں، تو یہ چیز ان کو یاد رکھنی چاہیے۔ خیر فرقہ واریت کے حوالے سے میں ایک چیز امتیاز بھائی آپ کو نقطہ اپنی ترتیب سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہلن ماشاءاللہ استاد عدنان بھائی، اہلن عدنان بھائی زندہ ہاؤس۔ بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے۔ السلام علیکم جناب، معذرت جناب میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا اس لیے میں تھوڑا لیٹ جوائن کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ابھی پہنچ گیا ہوں، تو میں حاضر ہوں خادم۔ جزاک اللہ دان بھائی، جزاک اللہ۔ جی عامر بھائی آپ اپنی بات مکمل کریں۔ ہاں میں یہ چیز رکھنے لگا تھا، یہ جو آج کا ٹائٹل ہے فرقہ واریت، اس کو ابتدائی طور پر میں نے ذکر کیا کہ قادیانی گروہ کی ترجیحات میں ہے مسلمانوں میں فرقہ واریت کا پھیلنا، کیونکہ ان کے لیے ایز این آرگیومنٹ ہے یہ چیز۔ یاد رکھیں کوئی بھی قوم اپنے آرگیومنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتی، یہ اصولی سی بات ہے، بدیہی سی بات ہے۔ میرا آرگیومنٹ قرآن ہے، میرا آرگیومنٹ سننا ہے، کیا میں اس کو چھوڑوں گا؟ اوبویسلی میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں دین یہاں سے لیتا ہوں، میں عقائد یہاں سے لیتا ہوں، میں اپنے لیے روشنی یہاں سے لیتا ہوں، ہدایت کا سامان یہاں سے لیتا ہوں، میں کیسے قرآن و سنت کو چھوڑوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی قادیانی جماعت جو ہے، ان کے ایجنڈا اور ان کا ایپسٹمولوجیکل سورس ہے مسلمانوں کی فرقہ واریت۔ مثال کے طور پر جب کوئی مسلمانوں میں غلطی کرے گا یا مسلمانوں میں کوئی گناہ کا ارتکاب کرے گا جو اسلامی اور علماء کی نظر میں گناہ مانا جاتا ہے، اس کو یہ اپنی دلیل، اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں، مثال کے طور پر کہیں گے جی دیکھو جی مولوی نے یہ کر دیا، دیکھو جی عالم دین نے یہ کر دیا، دیکھو مولانا نے یہ کر دیا، دیکھو شیعہ سنی لڑ رہے ہیں، دیکھو فلاں ہو رہا ہے۔ کیا کوئی فرد گھر کا، اگر یہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا حصہ سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں، کیا اپنے گھر کی اجڑی ہوئی حالت کے اوپر کوئی ہنستا ہے، کوئی ٹھٹھا کستا ہے، کوئی اس کو اپنی صداقت کی دلیل بناتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں کا آپس میں بھڑنا، مسلمانوں کا آپسی اختلاف اور فرقہ واریت، یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ ان کا آرگیومنٹ ہے، یہ اس کو اپنی صداقت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں وکیل کو کب اچھا لگے گا کہ کرائم ختم ہو جائے؟ اس کی روزی روٹی کرائم سے چلتی ہے، وکیل کب چاہے گا کہ کرائم ختم ہو جائے؟ جی تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ قادیانی جو ہیں ان کے نزدیک چونکہ فرقہ واریت ایک ایجنڈا ہے، ایک آرگیومنٹ ہے، ایک ان کی صداقت کی دلیل ہے، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں کوئی اتفاق پیدا ہو، لہذا ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ قادیانی حضرات اصل موضوع سے ہٹ کے فرقہ کرتے ہیں، کیونکہ یہی ان کے پاس بچا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری یہاں پر پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں مسلمان ہی وہ لوگ ہیں جو قادیانیت کے سب سے بڑے افیکٹنگ ہیں، وکٹم ہیں مسلمان، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ ہندو، نہ ایتھیس، نہ لبرل سیکولرز، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ جس کی آئیڈینٹی کو ہائی جیک کیا گیا ہے وہ مسلمان ہے، اسلام ہے، لہذا سب سے بڑے جو قادیانیت کے وکٹم ہے نا وہ مسلمان ہیں۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے کہ مسلمان جب ایموشنل ہو کر، مسلمان جب اپنے اسلام پر ڈاکہ پڑتے دیکھ کر جب ان کے خلاف مہم کھڑی کرتا ہے تو اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑواؤ۔ یہ چونکہ گوروں سے نکلے ہیں لہذا ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کا کلمہ ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو مسلمانوں کو آپس میں توڑنے کے لیے، ان پر رول کرنے کے لیے، ان کو کسی طریقے سے ڈسٹروائے کرنے کے لیے، ان میں بھگدڑ مچانے کے لیے یہ فرقہ واریت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا، ان کے ایجنڈے کو سوٹ کرتا ہے۔ نمبر 2، ہم چونکہ افیکٹنگ ہیں لہذا ہم ان سے بات جب کرتے ہیں تو یہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بشیر الدین محمود نے 1950s کی تقریروں کے اندر، ایون 40s کی تقریروں کے اندر ہمیں معاندین لکھا ہوا ہے، معاندین اور دشمنان لکھا ہوا ہے۔ آج انہوں نے وہ ٹرم کو یوز چینج کیا ہے، کیونکہ مرزا ناصر اور مرزا طاہر کے زمانے میں جب ان کو بہت زیادہ سبکی اٹھانی پڑی تو ان کو پتا چلا کہ ہمیں خلفاء کو اپنی تقریروں کو تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی سپیچز کے اندر اب ٹرمز کیسے چینج ہوئی ہیں۔ 50s میں بشیر الدین محمود نے گوروں کے زمانے سے لے کر 50s تک جب پنجاب کے والیشن ہوئی، اس کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں، خطبات موجود ہیں، کہا کرتا تھا معاندین اور دشمنان، یہ ٹرم یوز ہوتی تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بشیر الدین محمود ایک ملیٹنٹ تھا، ایک ٹیررسٹ آدمی تھا، ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ اب ان کی تقریروں میں اور مربیوں کی زبان میں آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی، کہتے ہیں مخالفین جماعت، یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا مخالفین، یہ ٹرم چینج ہوئی ہے مرزا ناصر اور طاہر کے زمانے میں،
پہلے یہ معاندین اور دشمنان بولتے تھے اور لوگوں کو پرووک کرتے تھے کہ پھڈے کریں، لڑائیاں کریں. اب ان کو پتا چلا کہ جوتے پڑنا شروع ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ان کو ایکسپوز کیا گیا ہے، تو اب یہ ٹرم انہوں نے معاندین اور دشمنان سے ختم کر کے لکھ دی ہوتی، بولتے ہیں مخالفین جماعت، مخالفین سلسلہ، یہ ٹرم آپ دیکھتے ہیں. اب یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ مسلمان حقیقت کے اندر ان کے افیکٹنگ ہیں، ہم ان کے وکٹم ہیں، لہذا جب ہم جذباتی ہو کر یا دلائل کی روشنی میں ان کا رد کرتے ہیں تو ان کے لیے ناگزیر ہے کہ ہمیں توڑیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ تو میجورٹی کے اندر ہیں، آپ تو میجورٹی کے اندر ہیں. تو بھائی جب گورے نے ہندوستان پر حکومت کی تھی تب بھی ہم میجورٹی میں تھے، وہ چند ہزار ہی آئے تھے، وہ چند ہزار ہی آئے تھے، جی مگر ڈیوائڈ کر کے رول کر گئے. جی عامر بھائی ان کے اپنے مذہب کے اندر جو ہے جو قادیانی گروپ ہے وہ میجارٹی میں ہے، ہاں بالکل اور کیسے دباتا ہے جمع گروپ کو باقی گروپوں کو. بالکل، وہ نہیں عام جناب قادیانی کو کو کافر کہتے ہیں ان کو، انہوں نے ان کی تکفیر کر دی ہے. یہ پچھلی سٹریم میں بہت ساری جو ہے نا چیزیں کھل کے سامنے آئی. ایک میں تو کہتا ہوں امتیاز بھائی وہ کلپ چلائیں جو عدنان بھائی کہہ رہے ہیں نا، وہ کلپ ضرور نکالیں، وہ بہت انپورٹنٹ کلپ ہے جو عدنان بھائی ذکر کر رہے ہیں. جی جی بالکل نکال لیتے ہیں. جہاں پر انہوں نے کھلے عام کھل کے اپنی جو نفرت ہے اس کا اظہار کیا، ان کی سب کی تکفیر کر دی ہے، سب کو جہنمی کہا ہے، پورے گروپس کو سب کو جہنمی کہا ہے، اور ان کو کافر بھی کہا ہے. دونوں چیزیں، دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں، رضی نے بھی اور دوسرا جو فتح اسلام تھا، دونوں مربیوں نے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی اصل پالیسی جو ہے نا، جو اصل ان کی جو اصل چھپی ہوئی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اپنے مخالف جو ان کے جماعت کے ان کے جو فرقے ہیں، ان کے اپنے جو فرقے ہیں ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں. اور نعرہ کیا رکھا ہوا ہے، سلوگن کیا رکھا ہوا ہے، لو فار آل ہیٹریڈ فار نان. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے ان کا، اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وقتاً فوقتاً ایکسپوز کرتے ہیں. تو یہ عدنان حقیقت ہے. جی بھائی سوری آپ نے کہا لو فار آل، آپ سب لوگ بھائی جانتے ہیں نا کہ بعض دفعہ نا خبر محذوف ہوتی ہے، اس میں ہے کہ لو فار آل کفار. جی بالکل بالکل حقیقت ہے، ایسے ہی ہے. ہاں جو رویہ ان کا جو ہے نا انگریزوں کے ساتھ ہے یا گوروں کے ساتھ ہے، جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، وہ رویہ ان کا انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ رویہ ان کا افریقیوں کے ساتھ بھی نہیں. تو لو فار اونلی وائٹ پیپل میں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دکھانا ہے انہوں نے، کیونکہ ان کے ملکوں میں ان کے بیسز ہیں اور ان کے ملکوں میں انہوں نے جو ہے اپنے وہ مرکز بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ان کو یہی ہے کہ ان کو یہی پالیسی سوٹ کرتی ہے. لیکن حقیقت میں ان کے اندر نفرت ہی نفرت، اور کچھ بھی نہیں ہے، نفرت ہی. لیکن جب دین نہیں ہوگا نا تو نفرت ہوگی. اچھا ایک بات تو یہ کہ روحانی خزائن والیوم 17 پیج 470، اگر مسیح موعود تمام باتیں اسلام کے 73 فرقہ کی مان لیتا تو وہ پھر کن معنی میں اس کا نام حکم رکھا جاتا؟ تو ایک تو بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے وقت میں بقول مرزا غلام قادیانی کے 73 مسلمانوں کے فرقے آلریڈی موجود تھے، تو ان کے اوپر ایک نیا فرقہ، جس کو مرزا نے خود کہا کہ ایک نیا فرقہ احمدیہ، اس کی گواہی رجسٹریشن انگریزوں سے، لیکن یہ مرزا کی گواہی موجود ہے کہ مسلمانوں کے اندر 73 مرزا سے پہلے موجود تھے. ایک اور حوالہ دیکھ لیں، والیوم 4 روحانی خزائن کا پیج نمبر 40. ورنہ یہ تو ظاہر ہے کہ اسلام میں 73 کے قریب فرقے ہو گئے ہیں، ہر ایک اپنے طور پہ حدیثیں پیش کرتا ہے. یہاں پہ 73 کی بات ہوئی ہے، ابھی اور ہمارے پاس موجود ہے، وہ بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ مرزا نے کہا کہ 73 اس سے پہلے موجود ہے. اب آج قادیانی میں آ کے بتائیں گے کہ ان کے بقول حدیث میں تو 73 ہیں، وہ 73 مرزے کے بغیر پورے ہیں، تو مرزا 74واں کہاں سے آیا بیچ میں سے؟ اچھا آگے دیکھیں جناب یہ ذرا، اب یہ جو ہمارے اسلام کے جن کو کہتا ہے 73 فرقے یا 72 جو بھی آپ کو نام دیں، ان کا اسلام کون سا ہے، اس کے بارے میں ذرا مرزے کے اندر جو زہر تھا، جو نفرت تھی، وہ سنیں ذرا. والیوم 18 روحانی خزائن کا پیج نمبر 649 کہتا ہے کہ اگر تم جیتے پیدا ہوئے ہو، ہمیں کہہ رہے، اور مردہ نہیں ہو تو آؤ اس پستان کی طرف دوڑو کہ تم اس سے تازہ دودھ پیو گے، اور وہ دودھ اپنے برتنوں سے پھینک دو جو کہ تازہ نہیں ہے، اور گندی ہواؤں نے اس کو متعفن کر دیا ہے، اس میں کیڑے چل رہے ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، وہ تمہیں روشن نہیں کر سکتا، بلکہ اندر داخل ہوتے ہی طبیعت کو بگاڑ دے گا، کیونکہ اب وہ دودھ نہیں ہے بلکہ ایک زہر ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کا آپ کو ایک ہلکا سا نمونہ دکھایا ہے. یہ کہتے ہیں فرقے فرقے فرقے. مرزا غلام قادیانی کے بقول وہ اسلام، میری بات سنیں توجہ کے ساتھ، مرزا کہتے ہیں وہ اسلام جس میں مرزا نہیں ہے وہ سارے کا سارا زہر ہے، اس میں کیڑے چل رہے ہیں. ایک حوالہ اور دیکھ لیں، یہ کیڑوں کے بارے میں بھی دیکھ لیں ذرا. یہ مرزے کا فرمان موجود ہے تشہیر الاذہان کے اندر، ہمارے پاس انشاءاللہ پورا یہ شمارہ موجود ہے، ہم حوالہ دکھانے کے پابند ہیں آپ کو. اب دیکھیں کیا کہتے ہیں مرزا کہتے ہیں اور جو ہم نے دوسرے مدعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے، اول تو یہ خدا کے حکم سے تھا. مرزا کہتے ہیں مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ باقی سارے مسلمان کے طبقات کے ساتھ قطع تعلق کرو. آگے دیکھیں، آگے کہتا ہے کہ دوسرے وہ لوگ ریا پرستی اور طرح طرح کی خرابیوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اور ان کی ایسی حالت ہے کہ اپنے جماعت کے ساتھ ان کو ملانا، سنیں ذرا بات کو، مرزا کہتا ہے باقی مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانا یا ان سے تعلق رکھنا ایسا ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں بگڑا ہوا دودھ ڈال دیں جو سڑ گیا ہے اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں. اس وجہ سے ہماری جماعت کسی طرح ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی اور نہ ہمیں ایسے تعلق کی حاجت ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کے صرف آپ کو 2 فرمان سنائے ہیں اس اسلام کے بارے میں جو سارے کا سارا اسلام مرزے کے بغیر ہے. یعنی امت مسلمہ
सड़ा हुआ दूध है, जहरीला दूध है, कीड़े पड़ा हुआ दूध है। जी आमिर भाई। इम्तियाज भाई, मिर्जा कादियानी ने अल फजल के अंदर बशीरुद्दीन महमूद ने कोट किया है कि 1906 में जब रिव्यू ऑफ रिलीजन रसाला छप रहा था तो मीटिंग हुई, जी तो जी ख्वाजा इकमालुद्दीन और मौलवी मोहम्मद अली मौजूद थे 1906 में, जी 1905 या 6 में। वो हवाला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैंने ट्विटर पर लगाया था और उस पर मैंने स्ट्रीम भी, अपना ट्विटर स्पेस भी की थी। मिर्जा कादियानी के सामने रखा गया कि रिव्यू ऑफ रिलीजन जो है इसकी जो है ना सर, ये आपके सामने आ गया, ये आपके सामने क्या आ गया। बात, क्या बात है। हाँ, एक मिनट मुझे देखने दे। खरीदा तो सी मतलब, हाँ ठीक है, ये देखें अलग करके यहाँ लिखा है, हम अहमदियत के जिक्र को अलग करके लोगों के सामने मुर्दा सलाम पेश करेंगे। यहाँ ये लिखा हुआ है, अल फजल का हवाला है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, आपके पास व्हाट्सएप खुला है अभी? जी जी व्हाट्सएप है मेरे पास। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। असल में ये चीज इनकी मौत है, ये हवाले, इसी वजह से ये भागते हैं इन हवालों से। ये फिरका गेम जो खेल रहे हैं ना, ये इसलिए खेल रहे हैं कि मिर्जा के हवालों की तरफ इनको आना ना पड़े, मिर्जा बच जाए किसी तरीके से। इस पूरी जमात का पिछले 100 साल से यही फोकस रहा है कि किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करो मुसलमान जब उनके साथ, अव्वल तो उनको तबलीग करो, अपने कुफर की तबलीग करो, मिर्जा को नबी मनवाओ, मिर्जा को औलिया अल्लाह में से मनवाओ, और जब वो मिर्जा के ऊपर सवाल उठाना शुरू करें तो फिर फिरका बिल्कुल। कोई ऐसी आमिर भाई ये हवाला तो नहीं है? ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हवाला आपने पेश कर दिया। ये अल फजल का मैंने आपको वैसे सेंड भी कर दिया, मैं उसको कोट कर देता हूँ, हवाला स्क्रीन पर है, किसी को अगर शक शुबा होगा जाके देख लेगा। अल फजल अखबार है 19 अक्टूबर 1928, यानी बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां की खिलाफत का टाइम है। ये 1905 का वाकया है, गालबन 1906 यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैंने कहा 1905 या 6, क्योंकि फजल में 1905 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1906। ख्वाजा कमालुद्दीन की तहरीक से अखबार वतन के सारा पढ़ ले, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी भी मौजूद था। एक समझौता कर लेते हैं, वो समझौता ये था कि सिर्फ आम इस्लामी मज़ामीन हो, लोगों को डॉज करने के लिए ना, अपना कादियानियत का प्रचार ना करें, मिर्जा कादियानी का नाम ना लें। मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरा नाम छोड़ के और जमात का जिक्र ना करके तुम क्या मुझे छोड़ के मुर्दा इस्लाम दुनिया के सामने पेश करोगे? मिर्जा कादियानी खुद को रास्ते से हटाने को इस्लाम की मौत समझता था, नाउजुबिल्लाह। वो कहता था मुझको छोड़कर क्या मुर्दा इस्लाम पेश करोगे तुम? इसी तरीके से ये है इनकी इस्लाम की जनाब तालीम। इसी तरीके से अल फजल का अखबार है, ये भी मैंने कोट किया था, वो कहता है हमारा इस्लाम और है, तुम्हारा और। ठीक है जी, ये नारा सबसे पहले मिर्जा ने लगाया था कि मेरा और है तुम्हारा और। ये जो आजकल नारे लग रहे हैं ना, मेरा और तो तुम्हारा और, ये सबसे पहला नारा मिर्जा कादियानी का था कि तुम्हारा इस्लाम और है, मेरा इस्लाम और, तुम्हारा हज और है, मेरा हज और, तुम्हारी नमाज और है, मेरी नमाज और, तुम्हारा रोजा और है, मेरा रोजा और। उसने कहा अलगर्ज इस्लाम के एक एक हिस्से में हमें उनसे इख्तलाफ है। ये आकर हमारे सामने बढ़ के मारते हैं, हम भी तो अहले किबला है ना, हम भी तो यही कलमा पढ़ते हैं ना। झूठ बोलते हो, धोखा देते हो लोगों को। अरे भाई ये ले, आपके सामने स्क्रीन पे दिखा भी दिया। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें 1931 का अल फजल है जी, 30 जुलाई का, इसको आप ओपन करके देख लें क्या लिखते हैं जी। ये देखें, हाँ, ये आपने फरमाया अल्लाह ताला की जात, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, गर्द, आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज में हमें उनसे इख्तलाफ है। अच्छा मैं ये कोट कर रहा हूँ, वो जो और वाला भी आपने दिखा दिया। हाँ ये ऊपर ये देखिए अभी आ जाता है वो भी, ये ले। हाँ ये अल फजल का आ गया 1914 का आपके सामने 31 दिसंबर। ये देख लें, सामने लिखा जी, कॉलम नंबर 1 में ये चीज लिखी है। मेरे पास ओरिजिनल रेफरेंस भी हैं, तो इम्तियाज भाई जो दिखा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है। उन्होंने बेसिकली, इम्तियाज भाई ने ये बहुत अच्छा किया, ये बड़ी मेहनत का काम है कि चूंकि ये अपने लिटरेचर की ट्रांसलेशन लोगों तक इस तरह की बातों की नहीं पहुंचाते, तो इम्तियाज भाई मेहनत करके उनको उर्दू और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ताकि आप लोगों तक सामने स्क्रीन पर पहुंचे। वो क्या कहता है, जिस इस्लाम में आप पर ईमान लाने की शर्त ना हो, यानी मिर्जा कादियानी के ऊपर ईमान लाने की शर्त, चाहे वो याद, चाहे कोई मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, पिछले अंबिया पर ईमान रखता है, मिर्जा कादियानी कहते हैं कि कौम, इसका खलीफा जो है दूसरा, कि जिसमें मिर्जा कादियानी पर ईमान लाना शर्त ना हो, आपके सिलसिले का जिक्र ना हो, उसे आप इस्लाम ही नहीं समझते थे। यही वजह है कि हकीम नूरुद्दीन ने भी ऐलान किया था कि इनका इस्लाम और है, हमारा इस्लाम और। ये पकड़ लो। तो इम्तियाज भाई ये जो आपने बात रखी थी उस सिलसिले में अच्छा किया आपने स्क्रीन पर दिखा दिया, जज़ाकल्लाह। मैं बात आखिरी ये करने लगा था, दोबारा क्रक्स निकाल कर मैं चाहता हूँ दान भाई कुछ अपना पॉइंट देकर फिर आप ओपन कर दीजिएगा। नंबर 1, कादियानियों की तरजीहात में है मुसलमानों के फिरकों का डिस्कस करना, क्योंकि ये एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन हाइड आउट उसको यूज करते हैं। नंबर 2, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए इनके लिए जरूरी है कि ये मुसलमानों के फिरके करवाएं, और इस तरह के और भी कई लोग आपको नजर आएंगे जो मुसलमानों को तोड़ने में मुलव्वस पाए जाते हैं। ऑब्वियसली खुरा एक जगह पर जाकर मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, वल्लाहु आलम। तीसरी चीज, मिर्जा कादियानी को छुपाने का वाहिद तरीका जो सबसे कारगर साबित हो सकता है कादियानियों के, हाँ, वो फिरका वारियत है। मैं ये समझता हूं हयातो वफात मसीह या इजराए नबूवत या खत्म नबूवत मौजू भी इतने कारगर इनके लिए साबित नहीं हुए जितने फिरका वारियत साबित हुई है मिर्जा कादियानी को छुपाने के लिए। क्योंकि जब कभी मिर्जा कादियानी की कुफरिया अकायद और इबारतों के ऊपर हम बात करते हैं, चीजें लेके आते हैं, ये मुसलमानों के सामने ऐसी चीजें रखने की कोशिश करते हैं जो मुसलमानों के यहाँ मुसल्लम है ही नहीं है। आप किसी अदना दर्जे के भी, जिसने कुरान हदीस ज्यादा ना पढ़ी हो, उस मुसलमान के सामने भी ऐसी चीज रखेंगे, वो कहेंगे हमारे इस्लाम से इसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी ये पेश करते हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है इससे कारगर चीज ही कोई नहीं है जिससे मिर्जा को बचाया जा सके।
دیکھیں تو یہ تین چیزیں میں رکھنا چاہ رہا تھا فرقہ واریت کے حوالے سے، ٹھیک ہے. چوتھی چیز اب مسلمانوں کے لیے میں صرف رکھ کے اختتام کروں گا، مسلمان نوجوانوں کے لیے. دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں، آپ سب نے مسلمانوں کلمہ پڑھا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی ذات کا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے آپ کا کلمہ. دنیا میں اور آخرت میں صرف اور صرف قرآن اور سنہ کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہو اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہو. ایک مسلمان جتنا جلدی اس حقیقت کو سمجھ کے خود کو فرقہ پرستی سے، جملہ دوبارہ سن لیں، فرقہ پرستی سے اور فرقہ واریت سے جتنا دور رکھے اتنا بہتر ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنہ کے ساتھ جوڑیں، اور جو سکولرز، جو علماء، جو اکیڈمکس قرآن اور سنہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ متمسک ہو جائیں، اٹیچ ہو جائیں. یاد رکھیں، دلیل کی بنیاد پر اپنے دین کو سمجھے اور آگے لے کر چلیں. کوئی قادیانی، کوئی کفریہ، کوئی الحاد، کوئی ارتداد کی لہر آپ کو اللہ کے حکم سے آپ کے پاؤں سے ہلا نہیں سکتی ہے. صرف شرط یہ ہے کہ آپ نے قرآن اور سنہ کی بنیاد پر اپنے عقائد، اپنی تعلیمات اور اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے. اور آخری بات، کوئی چیز قرآن اور سنہ سے ٹکراتی ہو، کوئی چیز قرآن اور سنہ سے ٹکراتی ہو، کسی مسلمان کے اوپر نہ حجت ہے، نہ آر ہے، نہ تنقید ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی جرم ہے، نہ کوئی گلٹ ہے کہ وہ اس کو یک جنبش، یک لخت میں ریجیکٹ کر کے رکھ دے. یہ ایمان کی شرط ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. جب بھی کبھی اختلاف کی بات ہوگی، اس کا حل صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا اگر تم ایمان لاتے ہو. ابن قیم الجوزیہ نے اعلام الموقعین کے اندر اس آیت کو اتنے شاندار استدلال میں پیش کیا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب کبھی وہ اختلاف میں پڑے، وہ اپنا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کروائے گا. بس. بہت شکریہ. یہ میری چیز تھی. اپنے آپ کے ایمان کا ثبوت دیں اور اللہ کے رسول سے فیصلہ کروائیں. بہت شکریہ. زبردست، جزاک اللہ. عدنان بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ انشاءاللہ پھر ہم لیتے ہیں جی عامر بھائی نے بہت سیر حاصل گفتگو کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ہمارا موقف جو پیش کر دیا. میں صرف یہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا چھوٹی سی، کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفرقے کو یا فرقہ ہونے کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے کہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Do not bicker or do not split into فرقas. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو. قادیانی کیا چاہتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹیں. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فرقہ ہو گیا اسلام، ہم کس کی طرف جائیں. یہ ان کا دجل اور فریب ہے. یہ ان کا جو ہے نا ڈیلیبریٹ ایک ان کی سوچی سمجھی پالیسی اور اسکیم ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مسلمان ہونے سے کیسے روکیں، ان کو اسلام کی طرف، حقیقی اسلام کی طرف جانے سے کیسے روکیں. ان کو کنفیوز کرو، ان کو دیکھو چلو ہمارے ہاں کمزوری ہے، مرزا کی کتابوں میں یہ سب خرافات ہیں، سب کفریات ہیں، لیکن جب تم مسلمانوں کی طرف جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ شیعہ بنو گے، سنی بنو گے، دیوبندی بنو گے، بریلوی بنو گے. یہ جان بوجھ کے ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اپنی حدیث میں. اور وہ حدیث جو فرقوں کے بارے میں ہے، اس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کس رستے پہ چلیں، تو رسول اللہ کا جواب کیا تھا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پہ میں ہوں اور میرے صحابی ہیں. اب یا تو تم کہہ دو کہ وہ رستہ جو ہے وہ بالکل مبہم ہے، گمشدہ ہے، ہماری جو ہے وہ پہنچ سے یا ہماری پہنچ سے دور ہے، یا بالکل میسر نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے اور بات ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں، وہ ہے ہی نہیں ہے. اگر یہ دعویٰ تم لوگ نہیں کرتے تو ہم اس رستے کی طرف تمام قادیانیوں کو بلا رہے ہیں. ہم کسی بھی قادیانی کو کسی بھی فرقے کی طرف نہیں بلا رہے. ہم تمام قادیانیوں کو کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرو. کون سا اسلام؟ ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی. ہم اس اسلام کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے تم کسی فرقے میں گھسو یا کوئی ایسی چیز کرو جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں. جس طرح کہ عامر بھائی نے بڑی وضاحت سے، بڑی کلیئرٹی سے سمجھا دیا کہ ٹوٹل اسلام کی جڑ، اسلام کی اساس، اسلام کا جو ایسنس ہے، جو اسلام کا کہتے ہیں نا کہ نچوڑ، وہ ہے قرآن اور سنت. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات سنت کی روشنی میں. اور جو اصحاب الرسول کی زندگی ہیں ان کو دیکھو. اب یہ کہیں گے کہ بھئی اصحاب الرسول کی زندگی میں دیکھو، جیسی نبوت کے دعوے کیے جھوٹے نبیوں نے، ان کے خلاف جنگ و جدال انہوں نے کی، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو کنفرنٹ کیا، ان کی نبوتوں کو نہیں مانا، اسی ٹائم ریجیکٹ کر دیا. یہ اسی وجہ تھا کہ ان کا سنت پر ایمان تھا، اور سنت میں لا نبی بعدی، سنت میں ساری حدیثیں ہیں جن کی بنیاد پہ مسلمہ القذاب اور اسود انسی جیسے جھوٹے نبیوں کی جو ہے نبوتوں کو رد کیا گیا اور ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا گیا. تو یہ چیزیں بہت سمپل ہے. قادیانی کنفیوز بالکل نہ ہوں. جس اسلام کی طرف ہم بلا رہے ہیں یہ وہی اسلام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور وہ بہت سمپل ہے. یا تو کہہ دو کہ وہ ہے ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، ختم ہو گیا، پھر تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو قرآن غلط ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا ذکر کو. ذکر میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں. ذکر میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. اگر یہ بات ہے
تو وہ اسلام آج بھی موجود ہے, ہم اسی اسلام کی طرف بلا رہے ہیں, ہم خود اسی اسلام کی طرف جو گامزن ہے اسی اسلام پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر یہ کہیں عدنان بھائی, اور اگر یہ کہیں کہ ان کے پاس ہے, تو اسی کو تو ثابت کرنے کے لیے بلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہاں اس کو ثابت کر. جی جی ہاں بالکل ثابت کریں, ہمیں سمجھائیں, ہمیں بتائیں کہ یہ جو ان کا اسلام ہے, جس کو یہ اسلام کہتے ہیں, وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو ہم بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر متصادم ہے, مخالف ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ جھوٹ جو منسوب ہے اس پہ مبنی ہے, تو بس بات ختم ہوگی, پھر ہم کیوں اس کو فالو کریں. تو یہ قادیانیوں کے لیے لمحہ فکریہ اور ان کے لیے ایک فیصلہ کرنے کی جو ہے بہت بڑی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں, سوچیں کہ کیا یہ وہی اسلام ہے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے تھے. قادیانی تو کہہ رہے نہیں ہے, مرزا قادیانی تو کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ گندا دودھ ہے, زہر ہے. ٹھیک ہے, مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ وہ اسلام ضائع ہو گیا, ختم ہو گیا, یعنی وہ ہے ہی نہیں ہے. یعنی پچھلے 1400 سال جو مسلمان روزے, زکوٰۃ, حج, ساری عبادات کرتے رہے ہیں, وہ سب گندا دودھ, سب زہریلا. مرزا آیا شاید کیڑے پڑا ہوا بھائی, کیڑے پڑا ہوا. جی بالکل. تو اب یہ یا تو یہ لوگ قادیانی یہ دعویٰ مان لیں اور مرزے کے پیچھے چلے, یا پھر یہ اس کو یہیں سے آ کر ان لوگوں کو آ جانی چاہیے کہ وہ جھوٹا تھا, جھوٹ بول رہا تھا, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کو اللہ محفوظ کریں گے, اور اس کو قیامت تک جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا یہ اسلام اسی طرح قائم رکھا, اور اسی اسلام پر عیسیٰ علیہ السلام آ کر جو ہے وہ دنیا پر حکومت کریں. یہ بات ہے. واہ یار امتیاز بھائی, کرم خاکی کہہ رہا ہے کہ کیڑے پڑا ہوا. واہ بھائی واہ, صحیح جا رہے ہو. اور عامر بھائی آپ کو پتا ہے کہ پھر مرزے کے بیٹے نے اپنے باپ کی بات پہ مہر لگا, کہا کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے.